اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانبیاء یعنی 17th چیپٹر سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ گیا، وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نئی نصیحت آتی ہے، الا استمعوہ وهم یلعبون، تو وہ کھیلتے ہوئے بے پرواہی سے اس کو سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں ہیں، واسروا النجوى الذین ظلموا، اور چپکے چپکے وہ سرگوشیاں کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا۔ کیا سرگوشی کرتے ہیں؟ هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا پھر بھی تم جادو کے پاس آؤ گے، وانتم تبصرون، جبکہ تم اس کو دیکھتے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی بات کر رہے ہیں، کافروں کی بات کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چھپ چھپ کے سنتے تھے، اور اس کے بعد کہتے تھے ہے تو تمہاری طرح کا انسان لیکن بات بڑی عجیب ہے، یہ بات جو ہے یہ انسان کی نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ جو بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ پھر جادو ہی ہو سکتا ہے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب خوب جانتا ہے آسمان و زمین کی باتوں کو، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور جاننے والا، یعنی تم جو بھی سرگوشیاں کر لو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ بل قالوا اضغاث احلام، انہوں نے ایک اور اعتراض کیا، انہوں نے کہا ایک تو پاسبلٹی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یعنی جادوگر ہیں علیاذ باللہ، دوسری ہے کہ اضغاث احلام، کہ یہ باتیں جو ہیں یہ جھوٹے خواب ہیں۔ بل افتراہ بل ہوا شاعر، بلکہ انہوں نے یہ باتیں خود ہی اپنی طرف سے گھڑ لیں، بلکہ یہ تو ایک شاعر ہے۔ فلیأتنا بآیۃ، پس وہ ہمارے پاس لے کے آئے کوئی نشانی، کما ارسل الاولون، جیسے کہ پہلے رسولوں کو نشانی دی گئی۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اس سے پہلے کوئی بھی بستی جس کو ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لے کے آئی، کوئی بھی بستی جو اس سے پہلے ہم نے ہلاک کیا ان کو ایمان نہیں لے کے، یعنی ان کو ہلاک کیوں کیا گیا؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لے کے آئیں گے ڈر کے اللہ تعالیٰ سے؟ وما ارسلنا قبلک، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، الا رجالا نوحی، مگر مردوں کو ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف۔ فاسألوا اہل الذکر، بس آپ اہل ذکر یعنی اہل علم سے سوال کیجئے، ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ نہیں جانتے۔ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام، اور نہیں ہم نے ان نبیوں کو ایسے جسم عطا کیے نہ کھاتے ہوں وہ کھانا، وما کانوا خالدین، اور نہیں تھے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس سے پہلے جو نبی آئے تھے ہم نے ان کو ایسے جسم نہیں دیے تھے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، اور اسی طریقے سے ہم نے ان کو ہمیشگی عطا نہیں کی تھی، کبھی کبھی وہ ہمیشہ نہیں رہے تھے۔ تو یہاں پہ یہ بہت بڑا ایک ہمارے ہاں عقائد پائے جاتے ہیں انبیاء کے بارے میں، ان کا رد ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی نبی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشگی عطا نہیں کی، وہ امورٹل نہیں تھا، وہ مورٹل تھے سارے۔ دوسری چیز کیا تھی کہ وہ سارے کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھانا جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کھانا کھانا بیسیکلی کنایا ہے کہ انسان کھاتا ہے اور اس کے بعد اس کو نکالنا بھی ہے، اور یہ ایگزیکٹلی ہیومن نیچر کو بیان کرتا ہے کہ جو چیز یہ کرتی ہے اس کا مطلب ہے وہ مخلوق ہے ہماری طرح کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سارے کھانا کھاتے تھے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے کہ عیسائیوں کو بھی تنبیہ ہو سکتی ہے، ہم کو بھی تنبیہ ہو سکتی ہے۔ ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ فانجیناہم، ہم نے ان کو نجات دی، ان انبیاء کو، ومن نشاء، اور جن کو ہم نے چاہا، واہلکنا المسرفین، اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یقیناً ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب، اس میں ذکر اور نصیحت ہے تمہارے لیے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم پھر سے غور و فکر یہ سمجھتے ہو؟ وکم قصمنا من قریۃ، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے توڑ کے ہلاک کر دیا۔ کانت ظالمۃ، وہ ظالم بستیاں تھیں، یعنی ظلم کرنے والے لوگ اس میں بستے تھے۔ وانشأنا بعدها قوما آخرین، اور اس کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو ان کی جگہ پیدا کر دیا۔ فلما احسوا، یعنی اللہ بڑے آرام سے ریپلیس کر سکتے ہیں ایک نیشن کو۔ فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، اب جب اللہ نے ان کو ہلاک کیا تو اب اللہ ان کی کنڈیشن بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی ان کو ہمارے عذاب کی آہٹ ہوئی تو وہ بھاگنے لگے، یعنی جب بھی قوم پر عذاب آتا ہے تو سب سے پہلے بھاگتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لا ترکضوا، نہ تم بھاگو،
وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، واپس آؤ اسی جگہوں پہ جہاں ہم نے تمہیں بہت زیادہ آسائشیں دی تھیں، یعنی اس جگہوں پہ آ جاؤ، اپنے گھروں میں آؤ، اپنے علاقوں میں آؤ جہاں پہ ہم نے تمہیں بہت سی نعمتیں دی تھیں. ومساکنکم، اور اپنے گھروں کو واپس آ جاؤ. لعلکم تسألون، تاکہ تمہاری پوچھ گچھ ہو، تاکہ تم پوچھے جاؤ، تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہو. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، انہوں نے کہا ہائے افسوس ہم تو ظالم تھے. فما زالت تلک دعواہم، اور وہ یہ کہتے رہیں گے، افسوس کرتے رہیں گے. حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو بنا دیا کٹی ہوئی کھیتیوں کی طرح یا بجھی ہوئی آگ کا ڈھیر کی طرح. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان و زمین کو اور جو اس کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے. یہ کھیل تماشا نہیں ہے جو اللہ نے پیدا کیا. لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم نے اس کو کھلونا بنانا ہوتا، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم اس کو اپنے پاس رکھتے، ہم اس کو اپنے پاس بنا لیتے. ان کننا فاعلین، اگر ہم نے یہ کام کرنا ہی ہوتا تو. اللہ کہتے ہیں یہ کھیل تماشا نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کھیل تماشا بنانا ہوتا یہ سب کچھ، اللہ معاف کرے، جو کہ نہیں پاسبل، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ دنیا کے اندر اتنے معاملات اور یہ انبیاء کو بھیجنا، رسولوں کو بھیجنا، یہ اتنے نظامات اللہ تعالیٰ کیوں بناتے ہیں؟ یہ سب فضول ہوتے پھر یہ باتیں. بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم پھینک مارتے ہیں حق کو باطل کے اوپر. فیدمغہ، وہ اس کا دماغ نکال دیتا ہے، بھیجا نکال دیتا ہے. فاذا هو زاہق، تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو دیکھیں اللہ کے الفاظ کیسے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم حق کو باطل پہ زور سے مارتے ہیں، جس سے باطل کا بھیجا نکل جاتا ہے، دماغ نکل آتا ہے باہر، سر پھٹ جاتا ہے، اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، نیست و نابود ہو جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہارے لیے بہت بڑی ویل ہے، خرابی ہے، تباہی ہے. مما تصفون، اس سے جو تم باتیں بناتے ہو. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی آسمان و زمین میں. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کبھی تکبر نہیں کرتے. وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور نہ ہی وہ اس کی عبادت سے کبھی تھکتے ہیں. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی صبح شام، دن اور رات. لا یفترون، وہ کبھی بھی اس میں سستی نہیں کرتے. ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا انہوں نے بنا لیے کئی معبود زمین سے. وہم ینشرون، اور کیا وہ معبود استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ ان کو اٹھا کھڑا کر دیں گے. یعنی یہ کفار ہیں، انہوں نے جو معبود بنائے ہیں، کیا ان کے پاس یہ طاقت ہے یہ ان کو دوبارہ پیدا کر سکیں گے اگر اللہ ان کو تباہ کر دے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر ہوتے معبود بہت سے اللہ کے سوا، لفسدتا، تو زمین میں فساد پھیل جاتا. یعنی دنیا کا قانون اور دنیا کا نظام نہ چل سکتا اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے. یہ امپاسبل بات، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کہتے ہیں یہ ممتنع ہے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے، امپاسبل ہے کہ ایک کے بجائے دو خدا ہوتے. اتنا پرفیکٹ سسٹم، ایک چیز اپنے مطابق، اپنے وقت کے مطابق، اپنی جو اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق وہ چل رہی ہے. اگر اس میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہوتا تو یہ اس طرح کبھی پرفیکشن اس میں نہ ہوتی، تباہی ہوتی. فسبحان اللہ، پس پاک ہے اللہ، رب العرش عما یصفون، جو عرش کا رب ہے اس سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، یہ باتیں بناتے ہیں. لا یسأل عما یفعل، اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں ان سے سوال نہیں کیا جاتا ان کے کام کے بارے میں. وہم یسألون، لیکن ان سے سوال کیا جائے گا. ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں. قل ہاتوا برہانکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اپنی دلیلوں کو لے کے آؤ. ھذا ذکر من معیہ، یہ کتاب جو میرے پاس ہے. وذکر من قبلی، اور کتاب اس سے جو پہلے میرے. بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں حق کو جانتے. فہم معرضون، اور وہ اس سے اعراض کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا معبود ہے تو ان سے کہیں کوئی دلیل لے کے آئے، کوئی ایویڈنس لے کے آئے ان کا. جبکہ میں جو ہے میرے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ میرے پاس قرآن مجید ہے ایویڈنس اللہ کی وحدانیت پر، اور میرے سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی، جو اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی، وہ میرے پاس ایویڈنس ہے، وہ میں پریزنٹ کر سکتا ہوں. وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول. الا نوحی الیہ، مگر ہم نے وحی کی اس کی طرف. انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں کوئی معبود میرے سوا. فاعبدونی، تو میری عبادت کرو. تمام انبیاء کا پیغام ایک تھا، کوئی ڈفرینس نہیں تھا اس میں، جیسے اللہ نے یہاں پہ بیان کیا. اور وہ یہ تھا کہ سارے اللہ تعالیٰ نے ساروں کو یہ وحی اور حکم دیا تھا کہ سب کے سب نے یہ بات کہنی ہے کہ ہمارے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد، اللہ نے بیٹا بنایا. سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے. بل عباد مکرمون، بلکہ وہ اللہ کے بڑے ہی
معزز بندے ہیں یعنی فرشتے مراد، انہوں نے اللہ کو اپنی اولاد یعنی فرشتوں کو، جیسے آپ کو پہلے ہی پتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ فرشتے اللہ کی اولاد ہیں، تو اللہ کہتے ہیں اللہ پاک ہے ایسی چیزوں سے، وہ اللہ کے معزز اور مکرم فرشتے اور بندے غلام ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ کبھی بھی اس کی بات سے سبقت نہیں کرتے، وہ اللہ سے پہلے بات نہیں کرتے۔ وہم بامرہ یعملون، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون، اللہ تعالیٰ ان کے آگے کا بھی جانتا ہے، ان کے پیچھے کو بھی جانتا ہے، اور وہ نہیں سفارش کر سکتے الا لمن ارتضی، مگر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہیں۔ وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے بڑے بڑے فرشتے۔ ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، اور ان میں سے اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ میں الہ ہوں، میں معبود ہوں اللہ کے سوا، اللہ کہتے ہیں فذلک نجزیہ جہنم، تو ہم اس کو بھی جہنم کی سزا دیں گے۔ اگر فرشتہ بھی کوئی یہ بات کہہ دے یا کوئی نبی بھی یہ بات کہہ دے، جو بھی وہ یہ کہہ دیں کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں، اللہ کہتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طریقے سے ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے، آپس میں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو پس ہم نے ان کو کھول دیا، ان کو جدا کر دیا۔ یعنی آسمان و زمین کی اللہ تعالیٰ کریشن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے آسمان و زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، تو پھر ہم نے کیا کیا، ان کو جدا کر دیا آسمان و زمین کو۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ افلا یؤمنون، تو پس کیا وہ ایمان لاتے ہیں؟ وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ کہیں وہ ڈولے نہ، ہلے نہ تمہیں لے کے۔ وجعلنا فيها فجاجا سبلا، اور ہم نے اس میں کھلے رستے چلائے بنائے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راہ پائیں، تاکہ ان کے پاس رستے ان کو گائیڈ کر سکیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے بنایا ان کے لیے آسمان کو ایک محفوظ چھت۔ وہم عن آیاتہا معرضون، لیکن وہ اللہ کی آیات سے، اللہ کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں۔ وہو الذی خلق اللیل والنہار، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا رات اور دن کو، والشمس والقمر، چاند اور سورج کو، کل فی فلک یسبحون، یہ تمام مخلوقات جو ہیں اپنے دائرے میں تیر رہی ہیں، ہر ایک چاند اور سورج اپنے دائرے کے اندر جو اللہ نے ان کا کورس بنایا ہے اسی کے اندر یہ چیزیں سوئم کر رہی ہیں، تیر رہی ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور نہیں ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہمیشگی عطا کی، ہمیشہ ہر بندہ امورٹل تھا، کوئی بندہ امورٹل نہیں تھا، سارے مورٹل تھے۔ افإن مت فهم الخالدون، کیا اگر آپ انتقال کر گئے تو کیا ان کو ہمیشگی عطا ہو جائے گی؟ یعنی اگر آپ کو بھی اللہ ہلاک کر دیں، آپ کو بھی انتقال ہو جائیں، آپ بھی یہاں سے دنیا سے چلے جائیں، تو کیا ان کو کوئی فائدہ؟ یہ بچ سکتے ہیں؟ ان ادر ورڈس کہ اللہ نے کسی کو نہیں ہمیشگی عطا کی، تو یہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم مبتلا کریں گے برائی اور اچھائی کے فتنے میں ہر ایک کو، اور ہم تم کو مبتلا کریں گے اچھائی اور برائی کے فتنے میں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم سب لوٹ کر آؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب کافر تمہیں دیکھتے ہیں، وہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی وہ جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو تمہیں صرف ایک ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں، تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اور مذاق سے یہ کہتے ہیں کیا یہ بندہ ہے جو تمہارے الہوں کے بارے میں بات کرتا ہے؟ یعنی کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جو تمہارے الہوں کے بارے میں بری بات کرتا ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، حالانکہ وہ خود اللہ کے ذکر یعنی رحمان کے ذکر سے ان کا انکار کرنے والے ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ أَجَلٍ، انسان کو جلدی میں پیدا کیا گیا، جلد باز پیدا کیا گیا۔ سَأُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، ان قریب میں دکھاتا ہوں تمہیں اپنی نشانیاں، پھر تم جلدی نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ کہتے ہیں، یعنی یہاں سے مراد اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے۔ اللہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب آئے گا، یعنی اللہ کے عذاب کا وعدہ کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون، اللہ کہتے ہیں کاش وہ کافر جان لیتے اس گھڑی کو جب وہ آئے گی۔ لا يكفون عن وجوههم النار، نہیں روک سکیں گے وہ اپنے چہروں کو آگ سے، آگ ان کے چہروں کو پکڑ رہی ہوگی۔ ولا عن ظهورهم، نہ وہ اپنی پیٹھوں کو بچا سکتے ہوں گے آگ سے۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ بل تأتيهم بغتة، بلکہ وہ اچانک ان کے اوپر آئے گی، ان کو اچانک آ کے پکڑے گی۔ فتبہتهم، تو حیران کر دے گی انہیں۔ فلا يستطيعون ردها،
وہ اس کو لٹانے کی استطاعت نہیں رکھتے ہوں گے، وہ اس کو موڑنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہوں گے۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ان کو کسی قسم کی مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پس گھیر لیا ان لوگوں کو جو مذاق کرتے تھے۔ کس چیز نے گھیرا؟ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اس عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے رحمان کے عذاب سے دن رات تمہاری کون محافظت کرتا ہے، تمہیں کون بچاتا ہے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں۔ یعنی کون ہے جو دن رات تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے کچھ معبود ہیں جو اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکتے ہیں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، وہ تو اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ اپنی آپ کی مدد کر لیں۔ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ وہ ہم سے پائیں گے کوئی مددگار اور کوئی ساتھی۔ بل متعنا ہؤلاء وآباؤہم، بلکہ ہم نے دنیا کا ان کو سامان دیا، ساز و سامان کچھ سامان دیا ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو۔ حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان کے اوپر ایک لمبی عمر آ گئی، ان کو لمبی عمر، ان کو عمر دراز ہو گئی ان کی۔ افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم آ رہے ہیں زمین کو اس کو کم کرتے ہوئے اس کے چاروں کناروں سے۔ افہم الغالبون، کیا پس وہ غالب آنے والے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر دنیا میں کافروں کو تھوڑا سا مال دیا اور اللہ نے کچھ عرصے تک ان کو دنیا کے اوپر غلبہ عطا کیا، تو کیا یہ دیکھ نہیں رہے کہ اب ہم آہستہ آہستہ ان کی جو بادشاہت اور سلطنت ہے اس کو کم کرتے جا رہے ہیں، اور ان کا اثر و رسوخ کم ہوتا جا رہا ہے، اور اسلام کیسے پھیل کے ڈومینیٹ کر رہا ہے ان کے اوپر؟ تو کیا پھر بھی یہ غالب آ جائیں گے اللہ کے حکم پر؟ کبھی بھی نہیں غالب آ سکتے۔ تو اس میں تھریٹ ہے خاص طور پہ کفار مکہ کو۔ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں کفر پھیلا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اسلام پھیلنا شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ کفر کی جو بادشاہتیں تھیں، ان کی سلطنتیں تھیں، وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آنا شروع ہو گئیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں اللہ نے شروع میں مال دیا اور تمہیں اللہ نے کچھ دیر تک عرصہ دیا زمین میں غلبہ، تو تم نے سمجھ لیا جیسے اب ہمیشہ ہمیشہ ہم غالب رہیں گے۔ نہیں، دیکھو ہم آہستہ آہستہ تم سے سب کچھ لیتے جا رہے ہیں۔ قل انما انذرکم بالوحی، کہہ دیجئے کہ میں نہیں تمہیں ڈراتا سوائے وحی سے، یعنی میں تمہیں وحی سے ڈراتا ہوں۔ ولا يسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنتے بہرے کسی پکار کو، اذا ما ينذرون، جب بھی ان کو ڈرایا جائے۔ یعنی ان ادر ورڈز اللہ نے کہا میں تمہیں وحی سے ڈراتا تو ہوں، لیکن یہ دیکھ لو کہ بہرے جو ہوں گے ان کو میری آواز نہیں آئے گی، یعنی وہ سن نہیں سکتے۔ بہرے سے مراد یہاں پہ حق کے معاملے میں جو بہرے ہیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ، اور اگر انہیں چھوئے عذاب کی ایک لپٹ، عذاب کا ایک حصہ اگر ان کو چھو لے، تیرے رب کے عذاب سے اگر ان کو ایک حصہ چھو لے، لَيَقُولُنَّ، تو یہ ضرور کہیں گے، یا ویلنا انا کننا ظالمین، ہے افسوس ہم ظالم تھے، یعنی ان کو احساس ہو جائے گا اپنی غلطی کا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کا بس مار یہی ہے کہ اللہ کا ایک چھوٹا سا عذاب ان کے اوپر آئے گا اور یہ فوراً سیدھے ہو جائیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم قائم کریں گے انصاف کی ترازو قیامت کے دن، لیوم القیامت، قیامت کے روز، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا کچھ بھی۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر کوئی رائی کے ذرے کے برابر بھی کسی نے کوئی عمل کیا ہوگا، اتینا بہا، ہم اس کو لے آئیں گے، اس کے سامنے پیش کریں گے، اس کو اس کی جزا ملے گی۔ وکفا بنا حاسبین، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے کے لیے، محاسبے کے لیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور ہم نے یقیناً موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو فرقان عطا کی، کتاب عطا کی، ایسی کتاب جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ وَضِيَاءً، اور روشنی، وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور جو نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین یخشون ربہم، وہ پرہیزگار جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، غیب سے، یعنی غیبی طور پہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں۔ وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت کی گھڑی سے اس سے بھی ڈرتے ہیں۔ وہذا ذکر مبارک، اور یہ بابرکت نصیحت ہے، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، افانتم لہ منکرون، تو کیا تم اس کے انکار کرتے ہو۔ ولقد آتینا ابراہیم رشدہ، اور یقیناً ہم نے عطا کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت، من قبل، اس سے پہلے، وکننا بھی عالمین، اور ہم تھے اس کو جاننے والے۔ اذ قال لابیہ، جب اس نے کہا اپنے والد کو، وقومہ، اور اپنی قوم کو، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیسی بت اور کیسی مورتیاں ہیں جن کے اوپر تم جمے بیٹھے ہو، اعتکاف کر کے بیٹھے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں ملا ہے، ہم انہیں کی فالو کر رہے ہیں، جو وہ عبادت کیا کرتے تھے ہم بھی عبادت کر رہے ہیں۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، حضرت ابراہیم نے کہا تم اور تمہارے آباء و اجداد، اس کا مطلب ہے پھر ساری گمراہ تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو،
یا کوئی تمہارے پاس واقعی کوئی سچی بات بھی ہے کہنے کو؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض، انہوں نے کہا تمہارا رب اصل میں وہ رب ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے ان کو سب کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو بھی پیدا کیا اور تم کو بھی پیدا کیا، وانا علی ذلکم من الشاہدین، اور میں اس پر گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں دل سے کہ وہ اللہ، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، یعنی میں اس پہ شہادت پڑھتا ہوں، وتاللہ، اور اللہ کی قسم، لأکیدن اصنامکم، میں ضرور تمہارے بتوں کے خلاف ایک چال چلوں گا، بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد کہ تم میرے پاس لوٹو گے، یعنی یہ کہیں جا رہے تھے، آپ کو پتہ ہے جیسے واقعہ لمبا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا، اور آپ نے کہا اشارتاً یہ بات کی، یہ کہیں میلے پہ جا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تم بھی ساتھ چلو، انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی مسئلہ ہے، میں بیمار ہوں، تو وہ چلے گئے، انہوں نے کہا کہ تم واپس آؤ گے تو تم دیکھنا تمہارے ساتھ نہ تمہارے بتوں کے ساتھ اچھا ایک معاملہ میں کروں گا، اشارتاً بات کی، فجعلناہم جذاذا الا کبیرا لہم، پھر اس نے ان کو ریزہ ریزہ کر ڈالا، مار مار کے ان کو پیس دیا، ان کے سارے جو بت تھے، الا کبیرا لہم، سوائے ان کے بڑے بت کے، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف واپس آئیں، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جب وہ واپس آئے اور انہوں نے دیکھا اپنے بتوں کا یہ حشر کے مٹی ہوئے میں پتھر کے ریزہ ریزہ ہو گئے سوائے ایک بت کے، تو انہوں نے کہا کہ کس نے تم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، وہ تو یقیناً بہت ظالم آدمی، یعنی خداؤں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ظلم کیا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جو یہ باتیں کرتا ہے، اس طرح کی ان کے بارے میں باتیں کرتا ہے، ہمارے خداؤں کے بارے میں، اور اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی اس کا نام ابراہیم، قالوا فأتوا به على اعین الناس، انہوں نے کہا لوگوں کے سامنے ذرا اس کو لے کے آؤ، لعلهم يشهدون، تاکہ وہ سارے اس کو دیکھ لیں کہ یہ مجرم ہے، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم، انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم یہ تو نے کام کیا سارے ہمارے خداؤں کے ساتھ، قال بل فعله كبيرهم هذا، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا جو بت ہے سب سے زیادہ اس نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، فاسألوهم، ان سے پوچھ لو، ان كانوا ينطقون، اگر یہ بات کر سکتا ہے، اگر یہ بات کر سکتا ہے تو اس بڑے بت سے پوچھ لو، اس نے یہ سارا کچھ کیا، فرجعوا الى انفسهم، جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دلیل پیش کی، ان کو ایک لاجک ان کو دی، ایک ریزنیبل بات کی، تو ایک دم ان کی بات ان کے دل میں ہٹ ہوئی، ان کو ہٹ کی یہ بات، ان کے دل پہ لگی یہ بات، وہ اپنی دل کی طرف لوٹے، فقالوا انکم انتم الظالمون، انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ واقعی تم ظالم ہو، یعنی ان کو احساس ہو گیا کہ ہم غلط لوگ ہیں، ثم نکسوا علی رؤوسہم، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ انہوں نے اپنے سروں پر لوٹے، یعنی ایک دم انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ نہیں، جیسے ہوتا ہے نا انسان کچھ دیر کے لیے اوور ویلم ہو جاتا ہے اور اس کو حق اس پر غالب آ جاتا ہے، اس کے دل پہ احساس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی غلط ہے، اور پھر اچانک اس کو احساس ہوتا ہے میں کدھر ہوں، اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، پھر اپنے آپ کو سر جھٹک کے کہتا ہے کہ نہیں، تو اسی طریقے سے انہوں نے اپنے سروں کو لٹایا اور کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو یہ جانتا ہے کہ یہ باتیں نہیں کر سکتے، قال افتعبدون من دون اللہ، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی یہ اعتراف سنا تو کہا کیا تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جو تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتا اور نہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتا، یعنی جو سو بات بھی نہیں کر سکتا، نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرتے، افل لکم، افسوس ہے تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان پر جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں آتی، قالوا حرقوا، انہوں نے کہا اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم مدد کر سکتے ہو تو، قلنا یا نار کونی بردن، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈک ہو جا، وسلاما، اور سلامتی ہو جا، امن کا گہوارہ بن جا، کس کے لیے، علی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر، وارادوا به کیدا، انہوں نے ابراہیم کے ساتھ چال چلنے کی کوشش کی، فجعلناہم الاخسرین، تو ہم نے ان کو گھاٹے والا بنا دیا، یعنی ہم نے ان کی چال کو فیل کر دیا، ونجیناہ، اور ہم نے ان کو نجات دی، ولوطا، اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو، میں نے پہلے جیسے عرض کیا لوط علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، ہم نے ان دونوں کو نجات دی، الی الارض التی بارکنا فیہا، ایسی زمین کی طرف جس کا بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت کی، جس میں ہمیں بڑی بابرکت زمین، اور یہ کون سی زمین ہے، ملک شام، للعالمین، تمام جہانوں میں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ برکت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین جگہوں میں سے ایک جگہ جو ہے وہ شام کا علاقہ ہے، یعنی شام، اب تو شام چھوٹا ہے، پہلے شام فلسطین وغیرہ کا علاقہ یہ ایک ہی تھا، بیت المقدس وغیرہ، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے عطا کیا ان کو اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، وَيَعْقُوبَ نافلہ، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پوتے، یعنی اسحاق عطا کیے اللہ نے حضرت ابراہیم کو، اور اس کے بعد حضرت اسحاق سے اللہ نے یعقوب عطا کیے پوتے، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو نیک بنایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو بنایا امام،
متقیوں کا امام بنایا یا نبی بنایا. یہدون بامرنا، وہ ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے لوگوں کو. واوحینا الیہم، اور ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی، فعل الخیرات، نیک کاموں کی. واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے کی وحی کی. وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی. وکانوا لنا عابدین، اور وہ تھے ہمارے عبادت کرنے والے اور برگزیدہ بندے. ولوطا آتیناہ حکما وعلما، اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے عطا کی نبوت بھی اور علم عطا کیا. ونجیناہ من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث، اور ہم نے ان کو بچا لیا اس بستی سے جس کے لوگ بہت ہی برے کام کیا کرتے تھے، جس کا ذکر پہلے بھی ہو گیا. انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ بہت بدترین گناہ کرنے والی قوم تھی. وادخلناہ فی رحمتنا، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے اپنی رحمت میں لے لیا. انہ من الصالحین، وہ نیک لوگوں میں سے تھے. ونوحا اذ نادى من قبل، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پکارا اس سے پہلے، فاستجبنا لہ، اس نے قبول کی. فنجیناہ، پر ہم نے اس کو نجات دے دی. واہلہ من الکرب العظیم، اور ان کے گھر والوں کو ایک بہت بڑی بے چینی سے ہم نے ان کو، ایک بہت بڑی تکلیف سے ان کو آزاد کر دیا، بچا لیا، یعنی عذاب سے. ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے اس کو مدد دی ایسی قوم کے خلاف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. انہم کانوا قوم سوء، وہ بہت برے لوگ تھے. فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے سب کے سب کو غرق کر دیا. وداود وسلیمان، داود اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو، اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں. اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب رات میں چر گئیں اس میں ایک قوم کی بکریاں. وکنہ لحکمہم شاہدین، اور ہم تھے ان کے فیصلے کے وقت موجود. جب وہ فیصلے کر رہے تھے اس وقت ہم موجود تھے، گواہ موجود تھے. یہ واقعہ کون سا ہے؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، ہوا یہ کہ چونکہ اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کی حضرت داود کو، نبی بھی تھے اللہ تعالیٰ کے، تو ہوا یہ کہ رات کو دو لوگ تھے، ایک کی بکریاں تھیں اور ایک کے باغات تھے انگور کے. تو جس کی بکریاں تھیں، رات کو بکریاں گھس گئیں اس کے باغات میں، انگور کے باغات میں، اور انہوں نے جا کے سارا باغ خراب کر دیا، کھا لیا، تباہی مچا دی. صبح جب ہوئے تو وہ دونوں پیش ہو گئے حضرت داود کے پاس. انہوں نے کہا جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرا باغ ختم ہو گیا، مجھے بتائیے ہمارے درمیان فیصلہ کریں کہ کیا ہونا چاہیے، میرا حق مجھے لے کے دیں، کیسے مجھے کمپنسیشن کیا مل سکتی ہے. تو حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہی کہ انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ یہ جو ہے نا باغ تم اس کو دے دو اور بکریاں تم لے لو. یعنی انہوں نے کوئی فیصلہ کیا اس طرح کا. تو اس کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ سنا تو انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر یہ فیصلہ تھا کہ بجائے یہ کہ ہم یہ کرتے، آپ یہ کر دیتے کہ 1 سال کے لیے آپ بکریاں اس کو دیتے اور وہ اس کا دودھ ہوتا اور دودھ سے فائدہ اٹھاتا، اور دوسرا بندہ جس کی بکریوں سے باغ خراب ہوا ہے اس کو آپ باغ دیتے کہ وہ پورا محنت کرے اور وہ باغ کو دوبارہ صحیح کرے. جب وہ صحیح کر لے تو اس کے بعد یہ دونوں آپس میں اپنے مالوں کو لٹا لیتے. تو اس طرح کا انہوں نے معاملہ کیا. تو بہرحال یہ ان کے اپنے فیصلے تھے، اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ اپنے والد کے فیصلے سے زیادہ بہتر تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ففہمناہا سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو فہم عطا کیا. وکلاً آتینا حکما وعلما، اور ہم نے دونوں کو، ہم نے سب کو نبوت بھی عطا کی اور علم. یعنی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک کیا تھا، اور اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو فیصلہ کیا تھا وہ بھی ٹھیک کیا تھا. اللہ کہتے ہیں ہم نے دونوں کو نبوت اور علم عطا کیا. وسخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر، اور ہم نے پہاڑوں کو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسخر کر دیا. یسبحنا، وہ تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے. مفسرین بیان کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز دی تھی، اور حدیث میں بھی آتا ہے، بلکہ مفسرین کے حدیث میں آتا ہے. تو وہ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے اونچی اونچی، تو پہاڑوں سے آواز آتی تھی، ایک آواز گونجتی تھی، تو پہاڑ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ تسبیح بیان کیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے پرندے جو تھے وہ رک جاتے تھے، اور پرندے بھی رک کے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم تھے کرنے والے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے تمہارے لیے ایک لباس بنانے کی کاریگری تمہیں سکھائی. یعنی لباس بنانے کے لیے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام زرے بھی بنایا کرتے تھے. لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ وہ تمہیں بچائیں تمہاری لڑائی سے، یعنی جنگ کے دوران تمہیں فائدہ دیں. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو بس تم ہو کیا شکر کرنے والے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور ہم نے تیز چلنے والی ہوا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسخر کر دی. تجری بأمرہ الی الارض التي بارکنا فیہا، وہ چلتی تھی ان کے حکم سے ایسی زمین کی طرف جس کو ہم نے بابرکت بنایا. ملک شام کی طرف وہ ہوا چلتی تھی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پہ بھی جانا ہوتا اپنے ہوا کے ساتھ چلتے، اور وہاں پہ مختلف جگہوں پہ وہ سفر کرتے اور جہاد کرتے. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیطان بھی ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیے، جن. مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو غوطے لگاتے تھے سمندروں میں.
یعنی غوطے لگاتے تھے سمندر میں اور جا کے وہاں سے زیورات لے کے آتے، موتی وغیرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اسی طریقے سے وہ دوسرے کام بھی ان کے کیا کرتے تھے اور خدمت بھی کیا کرتے تھے حضرت سلیمان کی۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم تھے ان سب کو سنبھالنے والے۔ یعنی شیاطین اور جنات جیسی قوم جو انتہائی سرکش قوم ہے، یعنی ایسی سرکش مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے لیے مسخر کر دیا۔ اور اللہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف وہ کوئی سازش نہیں کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی محافظت کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مسخر کیا ہوا تھا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور حضرت ایوب علیہ السلام جب اس نے اپنے رب کو پکارا، أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، کہ مجھے تکلیف نے پکڑ لیا ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت مال و دولت عطا کی تھی، اللہ نے بہت تونگری عطا کی ان کو۔ تو ہوا یہ کہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ایک دفعہ آزمائش آ گئی، آزمائش آئی کہ ان کو ایک بیماری نے پکڑ لیا، اور اس بیماری کی وجہ سے وہ بیماری اتنی 18 سال تقریباً 18 سال کے لگ بھگ ان کو وہ بیماری رہی، اور اس بیماری کی وجہ سے نہ صرف اس بیماری سے ان کو تکلیف ظاہرہ جسم کو ہوتی رہی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والے ان سے دور ہو گئے، ان کی اولادیں ختم ہو گئیں، ان کے مال و دولت ختم ہو گیا، سب کچھ، وہ بیچارے اکیلے رہ گئے سوائے ان کی ایک بیوی کے، جس کا ذکر آگے بھی آئے گا قرآن مجید میں۔ تو سارے چلے گئے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کئی سالوں بعد جا کے بالکل کوئی شکوہ نہیں کیا، 18 سال تک وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر صبر کرتے رہے۔ 18 سال کے بعد جا کے انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نجات دے دیجیے۔ فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ فکشفنا ما به من ضر، اور جو ان کی تکلیف تھی اس کو دور کر دیا۔ وآتیناه اهله ومثلهم معهم رحمة منا، اور ہم نے ان کو اہل و عیال عطا کر دیے، واپس اللہ نے ان کو اہل و عیال عطا کیا، مال و دولت عطا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مزید اللہ نے عطا کی۔ رحمۃ من عندنا، یہ رحمت تھی ہماری طرف سے، وذکریٰ للعابدین، اور نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے۔ واسماعیل وادریس وذوالکفل، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل، کل من الصالحین، یہ سب کے سب، کل من الصابرین، یہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے۔ وادخلناہم فی رحمتنا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ انہم من الصالحین، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ وذنون، اور اسی طریقے سے مچھلی والے، نون کہتے ہیں مچھلی کو، حضرت یونس علیہ السلام، اذ ذهب مغاضبا، جب وہ چلے غصے میں بھر کے، فظن ان لن نقدر علیہ، تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے نہیں، ہم ان کو پکڑیں گے نہیں۔ فنادى فی الظلمات، پس انہوں نے آواز سمندر اندھیروں میں آواز لگائی، ان اللہ الہ الا انت، نہیں کوئی معبود اللہ تیرے سوا، سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں تھا ظالموں میں سے۔ بعض علماء کہتے ہیں، بعض حدیثوں میں پتہ یہ چلتا ہے، بعض علماء کی رائے بھی ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر حضرت نوح علیہ السلام نے جو کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر ہم یہ پڑھیں تو کیا اللہ بھی ہمیں بھی نجات دے دیں گے ہماری مشکلات سے؟ اللہ کے رسول نے کہا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نجات دیں گے۔ تو اسی لیے کبھی بھی مشکل آئے، انسان کو مشکل میں پڑے ہو، تو یہ جو ہے نا دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہت کارآمد دعا ہے۔ تو بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، غصے میں آ کے اللہ کے حکم سے پہلے ہی نکل گئے۔ انہوں نے کہا تم میری بات نہیں مانتے، انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وہ وہاں سے نکل گئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ چلے گئے وہاں سے، اور انہوں نے کہا کہ تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ سے اجازت لیے بغیر۔ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلی بھی آیات میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کہتے تھے اپنے نبی کو کہ تم یہاں سے نکلو، وَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ نے پڑھا لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کے کہا تھا راتوں رات نکل جاؤ۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا رات کو تم نکلو۔ تو ہمیشہ اللہ حکم دیتے ہیں کہ کب تم نے نکلنا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ بس انہوں نے انکار کر دیا ہے، اور غصے میں آ کے وہاں سے نکل گئے کہ اب اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا، اللہ سے اجازت نہیں لی۔ تو انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو برا نہیں سمجھیں گے، لیکن اللہ نے ان کو پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند کیا۔ تو پھر اس کے بعد وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، سفر کیا انہوں نے لمبا، مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور کئی سال تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ وہاں پہ انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ فاستجبنا له، بس ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی۔ وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طریقے سے ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ وزکریا اذ نادى ربہ، اور زکریا نے جب پکارا اپنے رب کو، رب لا تذرنی فردا، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، اور تو بہترین وارث ہے، یعنی مجھے اولاد عطا کر۔ فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو بھی قبول کیا۔ ووهبنا له یحییٰ، اور ہم نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ واصلحنا له زوجا، اور ہم نے درست کر دیا ان کی بیوی کو، یعنی بوڑھی تھی تو ہم نے ان کو درست کر دیا، ان میں سے اللہ نے اولاد پیدا کر دی۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سب لوگ جو تھے یہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے تھے۔ آپ دیکھیں کہ انبیاء کی پہلے کیا کیا، من الصالحین، ایک تو نیک تھے، دوسری صابرین، صبر کرنے والے تھے، اور تیسری چیز وکانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے تھے۔
اور چوتھی چیز اللہ سے دعا مانگنے والے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ پکارتے تھے ہمیں امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ. وہی بات ہے، دعا کرنے والے تھے یہ انبیاء سارے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ سب ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے. وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور وہ عورت جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. اس سے مراد کون سی عورت ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام. فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، تو ہم نے روح ان کے اندر پھونک دی. وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو اور ان کے بیٹے کو نشانی بنا دیا تمام جہانوں کے لیے. حضرت مریم خود بھی نشانی ہے. حضرت مریم اس لیے نشانی ہے کہ حضرت مریم کے کوئی شوہر نہیں تھا، اللہ نے ڈائریکٹلی ان کے اندر روح پھونکی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے لیے نشانی ہے. کیوں؟ ان کے کوئی والد نہیں تھے اور اللہ نے ان کو پہلے اٹھا لیا موت کرنے ہلاک ہونے سے پہلے دنیا میں. تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے نشانی تھے. اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو اور ان کے بیٹے کو نشانی بنا دیا تمام جہانوں کے لیے. ان هذه امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ ہے تمہاری امت ایک امت، ہم سب کے سب اللہ کے رسول کی امت. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں، پس میری عبادت کرو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، جھگڑا کیا اور ٹکڑوں میں بٹ گئے. کل الینا راجعون، سب کے سب ہماری طرف رجوع کرنے والے، یعنی دین کے معاملے میں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، پس جس نے نیک اعمال میں سے عمل کیے اور ایمان لانے والا بھی ہوا. فلا کفران لسعیہ، تو ہم نہیں ناقدری کی جائے گی اس کی کوشش کی. یعنی جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیک عمل کرتا ہے اور ایمان والا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کی کوشش کی کبھی بھی ناقدری نہیں کی جائے گی. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم سب کچھ لکھنے والے ہیں، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور حرام ہے بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا. انہم لا یرجعون، کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، کہ جس کو ہم نے ہلاک کرنا ہے ان پر حرام ہے کہ وہ لوٹ کر آئیں. حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج. وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی والے ٹیلے سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. واقترب الوعد الحق، اور قریب آ جائے گا سچا وعدہ یعنی قیامت. فاذا هي شاخصۃ ابصار الذین کفروا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. یا ویلنا، وہ کہیں گے ہائے افسوس، قد کننا فی غفلۃ من ھذا، ہم اس سے پہلے غفلت میں پڑے ہوئے تھے. بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ظالم تھے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے وہ جہنم کا ایندھن ہے، فیول ہے. انتم لہا واردون، تم اس میں داخل ہونے والے ہو. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر ہوتے یہ معبود تو یہ کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوتے. اللہ کہتے ہیں تم بھی اور تمہارے معبود سارے کے سارے جہنم میں جاؤ گے، آگ میں جاؤ گے. اور اگر یہ واقعی تمہارے سچے معبود ہوتے تو آج یہ جہنم میں نہ جا رہے ہوتے، یہ تمہیں بچا رہے ہوتے، لیکن یہ خود جہنم میں جا رہے ہیں. کل فیہا خالدون، سب کے سب ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. لہم فیہا زفیر، اس میں ان کے لیے چیخو پکار ہوگی، چیخیں گے اور پکاریں گے اس دن جہنم میں. وہم فیہا لا یسمعون، اور ایک دوسرے کی بات کو نہیں سن سکیں گے. اتنی چیخو پکاری ہوگی، اتنا شور ہوگا، کسی کو ایک دوسرے کی آواز ہی نہیں آ رہی ہوگی. لا یسمعون ان الذین سبقت لہم من الحسنی، بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بلائی ٹھہر چکی ہے. اولئک عنہا مبعدون، وہ اس جہنم سے دور کر دیے گئے. لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی آواز آہٹ بھی نہیں سنیں گے. وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور ان کے لیے جو بھی وہ چاہیں گے راحت کے لیے سب کو سب ان کو ہمیشہ ہمیشہ عطا کیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے عطا کر دیا جائے گا. لا یحزنہم الفزع الاکبر، نہیں غم کرے گی ان کو بڑی گھبراہٹ. یہ الفزع الاکبر بیسیکلی قیامت کا ایک اور نام ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا قیامت کے کئی نام ہیں. ایک تو یوم الحسرہ، یوم القیامہ، یوم القیامت کا مطلب ہے کھڑا ہونا اللہ کے سامنے. اسی طریقے سے کھڑے ہونے کا دن. ایک ہے یوم الحساب، حساب کا دن. اسی طریقے سے یوم الحسرہ، ندامت کو اور حسرت کا دن. اور اسی طریقے سے ایک دن ہے الفزع الاکبر، بہت بڑی گھبراہٹ کا دن. تو اللہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی گھبراہٹ ان کو غمگین نہیں کرے گی. وتتلقاہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے، ویلکم کریں گے. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ تمہارا دن ہے جس کا تم وعدہ دیے گئے تھے، یعنی یہ تمہارا دن ہے آج. دس از یور ڈے ٹوڈے. یوم نطوی السماء، جس دن ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو، قطی السجل للکتب، جیسا کہ کتاب کو لپیٹا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں آسمان و زمین کو لپیٹ لیں گے جیسے کتابوں کو، اوراق کو لپیٹا جاتا ہے. کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے ابتدا کی پہلی دفعہ، نعیدہ یعنی ہم نے پہلی دفعہ پیدائش کی جس طریقے سے ابتدا کی ہم اس کو دوبارہ اسی طرح لوٹا دیں گے. وعدن علینا، یہ ہم پر وعدہ ہے. انا کننا فاعلین، اور ہم یہ ضرور کر کے رہیں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور یقیناً ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھا. ان الارض يرثها عبادی الصالحون، کہ زمین جو ہے اس کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے. یعنی ان قریب غلبہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ہی ملے گا. جیسے کہ آپ کو پہلے بھی پڑھا نا
یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، آگے بھی پڑھیں گے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اپنے منہ سے اپنی پھونکوں سے اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا دین غالب آ کے رہے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ زبور میں لکھا اور ہر کتاب میں اللہ نے لکھا تھا، عن قریب اللہ تعالیٰ کا دین ہوگا اور یہ زمین اللہ تعالیٰ کے لوگ، اللہ کے ماننے والوں کی وراثت ہوگی۔ ان فی ذلک لبلاغ، بے شک یہ پیغام ہے لقوم عابدین، عبادت کرنے والے بندوں کے لیے، قوم کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں ہم نے بنایا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل انما یوحی الی، کہہ دیجئے کہ اس کے جو بھی میری طرف وحی کی گئی، انما الہکم الہ واحد، وہ وحی یہی کی گئی کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہو، مسلمان ہوتے ہو؟ فإن تولوا، بس اگر وہ اعراض کریں، منہ پھیر لیں، فقل آذنتکم علی سوا، تو کہہ دیں میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے، علی سوا، اور اب ہم سب برابر ہو گئے ہیں، یعنی تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہا، ہم سب کو پتہ چل گیا ہے کہ تمہارا خدا اللہ ہے۔ وإن ادری اقریب ام بعید ما توعدون، اور نہیں میں جانتا کہ کیا وہ قریب ہے یا دور ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا، مجھے نہیں پتا کہ اللہ کا عذاب، یہ قیامت جو ہے وہ تم سے قریب ہے یا بعید ہے۔ انہ یعلم الجہر من القول، بے شک وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے پکارنا، اونچی آواز کو، اونچی بات کو پکارنے کو جانتا ہے۔ ویعلم ما تکتمون، اور وہ یہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، یعنی جو بھی بات تم اونچی کرو یا چھپاؤ وہ سب کا سب جانتا ہے۔ وان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، اور میں نہیں جانتا شاید تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک فائدہ ہو، یعنی مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ دیر مزید دنیا کا فائدہ دے دیں، یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش میں پکڑ لیں۔ قال رب احکم بالحق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے رب تو فیصلہ کر حق کے ساتھ ہمارے درمیان۔ وربنا الرحمن المستعان، اور ہمارا رب نہایت مہربان یعنی رحمان ہے، المستعان علی ما تصفون، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اس چیز پر جو تم بیان کرتے ہو۔ تو یہاں پہ سورۃ الانبیاء اس کا اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ۔ سورۃ الحج اس کا آغاز کر رہے ہیں، مدنی سورت ہے، حج کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے، بہت ہی خوبصورت سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے کہ بھول جائے گی دودھ پلانے والی جس کو وہ دودھ پلاتی ہے، یعنی اپنے دودھ پیتے بچے کو وہ بھول جائے گی اس کے ڈر سے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ عورت اس کا حمل وہ گرا دے گی اپنا، یعنی جس دن قیامت واقع ہوگی، سور پھونکا جائے گا تو ایسا ڈر ہوگا کہ عورت جو ہے دودھ پلانے والی وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، اس کو بھول کے اپنی فکر میں لگ جائے گی، اور جو حمل والی عورت ہے ڈر سے اس کا حمل ضائع ہو جائے گا، گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے۔ وَمَا هُمْ بِالسُّكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اصل میں اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ تو اللہ کے عذاب سے لوگ نشے کی حالت کی طرح ہو جائیں گے، اتنے ڈرے ہوئے ہوں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں۔ کتب علیہ، لکھ دیا گیا، انہ من تولاہ، کہ جو دوستی کرے گا اس کے ساتھ، اس شیطان کے ساتھ، فانہ یضلہ، تو وہ بے شک اس کو گمراہ کر دے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور اس کو لے جائے گا دوزخ کے عذاب کی طرف۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے میں کوئی شک ہے، فانا خلقناکم، تو ہم نے تم کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر تم ہوگے نطفہ، پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ، پھر گوشت کے ایک لوتھڑے سے، ایک بوٹی سے، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، ایسا گوشت کا ٹکڑا جس کی کبھی صورت بنی ہوتی ہے اور کبھی اس کی کوئی صورت ہی نہیں ہوتی، بغیر صورت کے ہوتا ہے، لنبین لکم، تاکہ ہم تم پر ظاہر کر دیں، ونقر فی الارحام، اور ہم ٹھہراتے ہیں ماؤں کے رحموں میں، ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، یعنی ماں کی پیٹ کے اوپر جب ہم چاہتے ہیں تب بھی حمل ٹھہرتا ہے، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک، ثم نخرجکم، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں، طفلا، بچے کی صورت، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم بڑے ہوتے ہو اور جوانی کی عمر کو پہنچ جاتے ہو، ومنکم من یتوفى، اور تم میں سے پھر کچھ مر جاتے ہیں، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، لیکن تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو بڑھاپے کی نکمی
جو عمر ہے اس کو پہنچتے ہیں. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ نہ جانے علم جاننے کے بعد کچھ، یعنی تاکہ علم جاننے کے بعد وہ ایسے ہو جائے جیسے کہ اس کو کچھ بھی نہیں پتا. ظاہر انسان جب بڑھاپے میں آتا ہے ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے بیچارہ جاہل سا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں کسی بات کا. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تو دیکھتا ہے زمین کو خشک پڑی ہوئی، مٹی خشک پڑی ہوئی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں، اهتزت وربت، تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ابھر آئی. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اگا لائی ہر جوڑا رونق دار. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا بیان کریں. اللہ نے کہا اگر تمہیں شک ہے کہ اللہ تعالیٰ تم دوبارہ کیسے زندہ اٹھو گے، تو تم دیکھو کہ ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیسے کیا تھا. تم کچھ بھی نہیں تھے، پھر اللہ نے سارے پروسیسز بتائے. اللہ نے کہا پھر اس کے بعد تم دیکھو تمہارے سامنے. اب تو کوئی بندہ کہے جی میں نے تو اپنے پروسیس کو نہیں دیکھا ہوا، لیکن بہرحال اس کے سامنے ولادت ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں چلو وہ نہ بھی دیکھا ہو، تم دیکھو کہ کس طریقے سے مٹی ہوتی ہے، خشک مٹی ہوتی ہے. اللہ آسمان سے پانی بھیجتے ہیں، پانی کے ساتھ ایک دم وہ زندہ ہوتی ہے، اس میں سے بہت سی رونق والی کھیتیاں اور پودے اور جو ہے نا پھل وہ نکلتے ہیں. اللہ کہتے ہیں بالکل اسی طریقے سے ہم تمہیں بھی زندہ کرتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ وہی برحق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ ہی ہے جو اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، جو قبروں میں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، زندہ کرے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں، جہالت کی بنیاد پر. وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، بغیر کسی دلیل کے اور نہ کسی کتاب کے. المنیر جو روشن کتاب ہو، یعنی بغیر علم کے جھگڑتے ہیں، یعنی آرگیومنٹس دیتے ہیں لیکن ایسے آرگیومنٹس جن کے پیچھے کوئی بیکنگ میں دلیل ایویڈنس نہیں ہوتا، بے وقوفیوں والی باتیں، بغیر سوچے سمجھے اعتراضات کرتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. ثانی عطفہ، وہ تکبر سے اپنی گردن موڑے ہوئے. لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کرے اللہ کے رستے سے. لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور قیامت کے دن ہم اس کو چکھائیں گے جلتی ہوئی آگ کا عذاب اور مزہ. یعنی انسان جو ہے ایسا بندہ جو جاہل ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں جھگڑتا ہے، عام طور پہ دیکھتے ہیں تکبر سے جھگڑتا ہے. اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے تو تکبر سے اپنے گردن کو ایسے موڑ لیتا ہے. اللہ کہتے ہیں ایسے بندے کو ہم کیا کریں گے، دنیا کے اندر رسوائی، دنیا میں رسوا. ایسا بندہ رسوا بھی ہوتا ہے ظاہر ہے، جس کے پاس علم نہ ہو اور تکبر کرے، اللہ پھر اس کو ذلیل بھی کرتے ہیں، دنیا میں ذلت بھی ہوتی ہے اس کی، اور اس کے ساتھ قیامت کے دن اس کو آگ کا عذاب ہو. ذالک بما قدمت یداک، یہ اس لیے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے. وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر. ومن الناس من يعبد اللہ علی حرف، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کے. فإن أصابه خیر اطمأن به، اگر اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اس پر مطمئن رہتے ہیں، ایمان پہ قائم رہتے ہیں. وإن أصابته فتنہ، اگر مشکل آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، انقلب على وجهه، تو اپنے منہ کے بل لوٹ جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں. خسر الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے فساد ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خسارہ ہے. دنیا کا بھی خسارہ ہے اور آخرت کا بھی خسارہ ہے، یعنی نہ دنیا ملتی ہے ایسے لوگوں کو، نہ دین ملتا ہے ان کو. ذالک هو الخسران المبین، یہ بہت ہی کھلا گھاٹا اور نقصان، یہی اصل کھلا نقصان. یدعو من دون اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کو. ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، جو نہ ان کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان. ذالک هو الضلال البعید، یہ دور کی گمراہی، یہی ہے جو دور کی گمراہی. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ اس کو پکارتے ہیں جو ان کو فائدے سے زیادہ نقصان دیتا ہے، یعنی ان کو اس پکارنے میں فائدہ کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے. لبئس المولا ولبئس العشیر، بہت برا دوست ہے اور بہت برا رفیق ہے. آپ پتہ دنیا کے اندر بھی کئی لوگ جو ہیں، کئی لوگوں کی جو عبادت کرتے ہیں، آخر ان کو تھوڑا بہت دنیا میں فائدہ ہو ہی جاتا ہے، یعنی مال دولت مل جاتی ہے، بعض اوقات ان کو کچھ جگہوں پہ پروٹوکول مل جاتا ہے، لیکن جو نقصان ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے نزدیک یہ چھوٹا سا فائدہ جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں. ان اللہ یدخل الذین آمنوا، تو اسے پتہ چلا یہ بھی کہ اگر کسی چیز سے کچھ نہ کچھ فائدہ مل بھی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز صحیح ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، شراب کے اندر بھی اللہ نے کہا نا کچھ فائدے ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے. تو اگر کسی چیز میں کچھ نہ کچھ فائدے مل بھی جا رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ چیز اب درست ہو گئی ہے، نہیں. اللہ نے اگر اس کو حرام کیا تو ضرور اس کے اندر حرام کا اور بلائی کا جو نقصان کا ایلیمنٹ زیادہ ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ داخل کریں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی.
ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، جو گمان کرتا ہے کہ ہرگز اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، فی الدنیا والآخرۃ، دنیا اور آخرت میں، فلیمدد بسبب الی السماء، تو اس کو چاہیے کہ وہ رسی آسمان سے ایک لٹکا لے، ثم لیقطع، پھر اس رسی کو کاٹ دے، فلینظر، پر وہ دیکھے، هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، کیا دور کرتی ہے اس کی تدبیر جو اس کو غصہ دلا رہی. اب یہ جو آیت ہے اس کے دو مطلب ہے. ایک اس کا مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے والے نہیں، ان کو چاہیے کہ آسمان سے کوئی رسی لٹکا لیں اور اس کو کاٹ دیں، اس کے بعد اپنے آپ کو پھندا دے دیں، اس پہ رسی اپنے گلے میں بڑھ کے اپنے آپ کو لٹکا دیں اور اس کو اپنے آپ کو ہلاک کر دیں. یعنی پھر اپنے غصے کے اندر یہ خود غضب سے ڈوب مریں، اپنے غصے کے اندر مر جائیں. اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز جبر نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اوپر افسوس اور ہلاکت. ایک مطلب اس کا علماء نے یہ بیان کیا، اس کا مطلب جو ظاہر نظر آتا ہے وہ یہ بھی ہے، جو یہ اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد اس کے اوپر نہیں آنے والی. ہم لوگ بہت جلدی ہیں، انسان جلد بازی کرتا ہے، اس کو کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ میری مدد کیوں نہیں کر رہا، اور وہ گمان کرتا ہے کہ شاید اللہ نے میری کبھی مدد کرنی ہی نہیں. تو اللہ کہتے ہیں تم ایسا کرو، تم کچھ اللہ کا بگاڑ سکتے ہو، یعنی تمہارے پاس کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایسا کرو، آسمان میں ایک رسی لٹکاؤ، اپنے آپ کو پھندا دو اور مار دو اپنے آپ کو، اور پھر دیکھو کیا اس سے کرنے سے تمہارا غصہ کم ہو جائے گا. یعنی تم اللہ کا کچھ بگاڑ لو گے؟ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیہ. یعنی اللہ تعالیٰ بے شک اس کی مدد کریں یا نہ کریں، آ جا کے انسان کو جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. یہ رائے فرار کچھ بھی نہیں. تو صبر کر لے، غصہ کرنے سے، ناراضگی سے اس کے مسئلے نہیں حل ہوں گے. اگر وہ صبر نہیں کرے گا تو کیا اس کی مسئلے حل ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. تو الٹیمیٹلی انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے. اللہ کہتے ہیں وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طریقے سے ہم نے نازل کیا روشن آیات. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وَالَّذِينَ هَادُوا، اور جنہوں نے جو یہودی ہوئے، وَالصَّابِئِينَ، اور صابئین وہ لوگ ہیں جو ستارہ پرست ہیں، جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، وَالنَّصَارَى، اور عیسائی، والمجوس، اور مجوسی آتش پرست، والذین اشرکوا، اور وہ جنہوں نے شرک کیا. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے. ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. الم تری، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی آسمان و زمین ہے، سب کے سب اللہ کے لیے سجدہ کرنے والے. والشمس والقمر، چاند بھی سجدہ کرنے والا ہے، اسی طریقے سے سورج بھی سجدہ کرنے والا ہے. والنجوم، اور اس طریقے سے ستارے سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے. والجبال، پہاڑ کرتے ہیں. والشجر، درخت کرتے ہیں. والدواب، چوپائی کرتے ہیں. وکثیر من الناس، اور بہت سے لوگ بھی اللہ کے سامنے سجدہ رو ہیں. وکثیر حق علیہ العذاب، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے. ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے یا جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو پھر کوئی بندہ عزت نہیں دے سکتا. ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اپنے رب کے بارے میں. یعنی ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے، آپس میں ان کا اختلاف ہے اپنے رب کے بارے میں. فالذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے اوپر، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے پگھل جائیں گے سب کچھ جو ان کے پیٹ میں، والجلود، اور ان کی کھالیں بھی پگھل جائیں گی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے بڑے بڑے جن سے ان کو مارا جائے گا. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ، جب کبھی بھی وہ کوشش کریں گے غم سے وہاں سے نکلنے کی، اُعِیدُوا فِيهَا، ان کو واپس اس میں لٹا دیا جائے گا، ان کو دوبارہ اس میں ڈال دیا جائے گا. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان سے کہا جائے گا چکھو جہنم کا، یعنی آگ کا عذاب، جلنے کا عذاب. ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب دوسرا گروہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ڈالیں گے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی. یحلون فیہا من اساورا، ان کو پہنائے جائیں گے اس میں کنگن، زیورات، من ذہب ولؤلؤا، سونے کے اور موتیوں کے. ولباسہم فیہا حریر، اور اس جنت میں ان کا لباس کیا ہوگا؟ ریشم کا ہوگا. وہدوا الی الطیب من القول، اور انہیں ہدایت دی گئی پاکیزہ بات کی طرف. وہدوا الی صراط الحمید، اور ان کو ہدایت دی گئی ایسے رستے کی طرف جو بڑا ہی تعریف کیا گیا رستہ ہے، بڑا پریز ورتھی ہے. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں
عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے لوگوں کو، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، جس کو ہم نے مقرر کیا لوگوں کے لیے برابر، رہنے والے کے لیے بھی اور جو اس میں پردیسی ہے اس کے لیے بھی ہم نے اس کے لیے برابر کیا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ ساروں کے لیے وہ برابر ہے، چاہے رہنے والا ہو چاہے باہر سے آنے والا ہو، سب کے حقوق اس میں برابر ہیں، سب کے سب ان کے لیے مسجد حرام کا ایک ہی مقام اور عزت ہے۔ ومن یرد فیہ بالحاد بظلم، اور جو اس میں گمراہی کا ارادہ کرے ظلم کے ساتھ، جو بندہ ظلم کے ساتھ اس کو میں کسی برائی کا ارادہ کرے، کسی گمراہی کا ارادہ کرے اس مسجد حرام کے حوالے سے، اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے، اس میں کوئی فساد کھڑا کرنے کی کوشش کرے گا، نذقہ من عذاب علیم، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے متعین کر دیا ابراہیم کے لیے خانہ کعبے کی جگہ، کعبۃ اللہ کی جگہ جب ہم نے ابراہیم کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی، سیٹ کر دی، صحیح کر دی، اللہ تشرک بی شیئا، اور یہ ان کو کہا کہ نہیں آپ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیے گا، وطہر بیتی للطائفین، اور پاک رکھیے گا میرا گھر، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین والرکع السجود، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور اس طریقے سے سجدہ کرنے والوں کے لیے، وأذن فی الناس، اور اعلان کر دیجئے لوگوں میں، بالحج، حج کا، یہ حج کا اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آغاز ہوا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ حج کیا کرتے تھے، ان کے انداز الگ تھے، آگے اللہ اس کا بھی ذکر کریں گے۔ یأتوک رجالا، آئیں گے تیرے پاس لوگ چل کے، وعلی کل ضامر، اور آئیں گے اونٹنیوں کے اوپر جو بڑی دبلی پتلی سی ہیں، یأتینا، وہ آتی ہیں، من کل فج عمیق، ہر دور دراز رستے سے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے فائدوں کی جگہ پر آ جائیں، تاکہ وہ اپنے فائدوں کی جگہ پر آ پہنچیں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا اور یاد کریں اللہ کا نام، فی ایام معلومات، مقررہ دنوں میں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام کو ذکر کریں مقررہ دنوں میں۔ کس لیے اللہ کا نام کا ذکر کریں؟ خاص طور پہ تکبیرات کہیں اور اس طریقے سے جانوروں کو ذبح کریں۔ حج کی بات ہو رہی نا، اسے یہ بھی پتہ چلا کہ حج کے دوران، جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اس میں فائدہ بھی، انسان اگر کوئی مالی فائدہ اٹھا لے، وہاں پہ بزنس کرنا چاہے، اس وقت میں حج کے دوران میں اگر اس کو کوئی موقع مل جائے تو وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے حج کرنے جب آتے تھے تو ظاہر دور دراز لمبے سفر کر کے آتے تھے، تو حج کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو اہل مکہ تھے ان کو بڑے فائدے بھی دیتے تھے، کیونکہ بہت سے لوگ آتے وہ وہاں پہ حج بھی کرتے اور آ کے بزنس ٹرانزیکشنز بھی کر لیتے، تو اللہ کہتے ہیں اس میں فائدے بھی ہیں، اور اللہ کے نام کا ذکر کرو، یعنی تکبیرات کہو، اور اللہ کے جانور جو تم نے اللہ کے لیے لے کے آئے ان کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لو، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اور اللہ کا نام لو ان مویشی چوپایوں پر جو ہم نے ان کو عطا کیے، جن سے ہم نے ان کو رزق دیا، یعنی جو جانور ہیں ان کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام تب بھی لو۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا قربانی کے جانور مراد ہے، فَكُلُوا مِنْهَا، پس تم کھاؤ اس سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ ہر برے حال شخص کو، بدحال شخص کو، اور فقیر اور محتاج شخص کو۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر چاہیے کہ دور کریں اپنی میل کچیل، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظروں کو پورا کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف کریں البیت العتیق، کعبہ کا ایک نام البیت العتیق، عتیق کہتے ہیں پرانے قدیم گھر کو، البیت گھر، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کے آئے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سا گھر زمین میں بنایا؟ بعد کعبۃ اللہ، بیت المقدس بعد میں بنا تھا، تو یہ سب سے قدیم گھر ہے اللہ کا۔ ذالک ومن یعظم، یہ اور جو تعظیم کرے حرمات اللہ، اللہ کے نشانیوں کی، اللہ کی حرمات کی، شعائر کی، فہو خیر لہ عند ربی، وہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے پاس، وأحلت لکم الانعام، اور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے جانور مویشی، الا ما یتلی علیکم، سوائے جو پڑھ دیے گئے تم پر، یعنی جن کا تم پر پہلے تذکرہ کر دیا حرمت کا، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بس تم بچو گندگی سے، کس کی گندگی سے؟ من الاوثان، بتوں کی گندگی سے، واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی اور بری باتوں سے تم بچو، حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکرخ ہو کر، یعنی حنیف بن کے، غیر مشرکین بھی، بغیر اس کے ساتھ شرک کیے، ومن یشرک باللہ، اور جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فکأنما خر من السماء، تو اس کی حالت ایسی ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ آسمان سے گرا، فتخطفه الطیر، پس اس کو اچک لے جاتے ہیں پرندے، او تہوی به الریح، یا ہوا اس کو پھینک دیتی ہے، فی مکان صحیح، کسی دور دراز جگہ پر۔ اللہ کہتے ہیں جو بندہ شرک کرتا ہے نا، اس کی حالت ایسی ہے کہ جیسے وہ آسمان سے گرا ہے،
جیسے کہتے ہیں نا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یعنی آسمان سے گرنے سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا، آسمان سے گرا اور گرنے کے ساتھ اس کو پرندے نے اٹھایا، ایک بڑے پرندے نے اٹھا کے کسی اور دور جگہ پھینک دیا، یا اگر پرندے نے نہ بھی اٹھایا تو ہواؤں نے اٹھا کے اس کو کسی اور جگہ پہ پھینک دیا، یعنی اس کے اوپر نقصان در نقصان۔ ذالک یہ ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو تعظیم کرے اللہ تعالیٰ کے شعائر کا، اللہ کی حرمات کا، فإنہا من تقوی القلوب، تو بے شک یہ دل کی پرہیزگاری میں سے ہے، یعنی وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے شعائر، اللہ کے شعائر کون سے ہیں؟ وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی، جن کی پہلے بھی ذکر ہو چکا، اللہ نے اہمیت دی کہ یہ اللہ کے جانور ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ جو یعنی سگنیچر جسے کہتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی اہم چیزیں ہیں، تو ایسی چیزوں کو خاص طور پہ جن کو اللہ نے بڑی عزت دی ان کی تعظیم کرتا ہے اللہ کہتے ہیں تو یہ دل کی پرہیزگاری ہے، اس کا مطلب اس کے دل میں ایمان موجود ہے، وہ بندہ متقی آدمی۔ لکم فیہا منافع، تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک، ثم محلھا، پھر ان کے پہنچنے کا مقام ہے، الی البیت العتیق، بیت العتیق یعنی پرانے گھر کی طرف۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یعنی قربانی کے جانوروں کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ تم ان سے فائدے بھی اٹھاتے ہو، لیکن ایک مقررہ مدت کے بعد ان کا کام کیا ہے، ان کا ٹائم کیا ہے کہ تم ان کو اللہ کے گھر کے پاس لے کے جاؤ اور وہاں پہ ان کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کی ہے مَنْسَكًا، قربانی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ لیں اللہ کا نام اس پر جو ہم نے ان کو رزق دیا، کس میں سے؟ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ایسے جانوروں میں جو مویشی جانور ہیں، یعنی جو قربانی کے لائق جانور۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے لیے فرمانبردار ہو جاؤ، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری دے دیں عاجزی اختیار کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، عاجزی اختیار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، اور جو ان پر کوئی مشکل آتی ہے اللہ کی طرف سے تو وہ اس پہ صبر کرنے والے ہیں، وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے والے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے اونٹ ہم نے ان کو بنایا اللہ کے شعائر میں سے، یعنی قربانی کے جانور ہے نا، ان کی عزت کرنی، ان کی تکریم کرنی چاہیے، ان کو کھلانا، جیسے آپ کو پتہ ہے اور ماشاءاللہ کرتے بھی یہ لوگ، قربانی کے جانوروں کو اچھا کھلانا، اچھا پلانا، ان کا خیال رکھنا، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے شعائر ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ جانور ہیں، کیونکہ ان کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے گا۔ ویسے تو سارے جانور اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پہ یہ قربانی کے دن میں، کیونکہ یوم النحر جو ہے جس دن ان کو قربان کیا جاتا ہے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کو وہ دن بڑا پسند ہے اور اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو بہت خاص اہمیت دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں خیر ہے، بھلائی ہے، بہت سے فائدے بھی ہیں۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، بس اللہ کا نام لو ان پر قطار باندھ کر، جب تم ذبح کرتے ہو قطار باندھ کر، ظاہر ہے جب وہاں پہ کعبۃ اللہ، جب حج کے موقع پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا اور آج بھی کیا جاتا ہے، اتنے زیادہ جانور ہوتے ہیں تو قطار بنا کے ان کو ذبح کیا جاتا تھا۔ فاذا وجبت جنوبها، بس جب وہ گر جائیں ان کے پہلو، یعنی اونٹوں کی بات ہو رہی ہے نا، والبدن جعلناها، اونٹ قربانی کے، اللہ کہتے ہیں جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائیں وہ اونٹ، فکلوا منها، بس اس میں سے کھاؤ، واطعموا القانع والمعتر، اور کھلاؤ ہر ایسے بندے کو جو سوال نہیں کرتا، والمعتر، اور سوال کرنے والا، یعنی ہر سوال کرنے والے اور جو نہیں سوال کرتا اس کو بھی کھلاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ قربانی سے صرف غریب لوگ کھائیں، امیر لوگ بھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، صاحب ثروت بھی کھا سکتے ہیں۔ کذالک سخرناها لکم، اسی طریقے سے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ان کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو ان کا خون اور نہ ان کا گوشت، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ کو کیا چیز چاہیے تم سے، یہ پہنچتا کیا ہے، تم سے تقوی پہنچتا ہے، یعنی تمہارا ڈر، تمہاری پرہیزگاری۔ کذالک سخرها لکم، اسی طریقے سے ہم نے مسخر کیا تمہارے لیے ان کو، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو تمہیں ہدایت دی اس نے، وبشر المحسنین، اور خوشخبری دیں نیکی کرنے والوں کو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ دور کرتا ہے مومنوں سے دشمنوں کے ضرر کو۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر دغاباز اور نہ شکرے کو، خیانت کرنے والے کو اور نہ شکرے کو۔ اذن للذین یقاتلون، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑتے ہیں، بانہم ظلموا، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا، وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ پر مدد کرنا ہے، بے شک اللہ ان کی مدد پر ضرور قدرت رکھتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر اللہ نے جہاد منع کر دیا تھا، لیکن یہ جو آیات نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان سے اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں جا کے اجازت دے دی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اب آپ جہاد کر سکتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے آپ پر ظلم کیا۔ تو یعنی مدینہ میں جا کے جہاد کی اجازت ملی، جس کے بعد جنگ بدر اور دیگر
جو غزوات اور سرایا ہوئے. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، ان کے خلاف جہاد کیجیے، ان کے خلاف اجازت ہے جہاد کرنے کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مظلوم ہے، مظلوموں کو اجازت ہے کہ وہ جہاد کر سکتے ہیں. وہ مظلوم کون ہے؟ الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، نہ حق نکالا گیا، یعنی مکہ سے نکالا گیا، ان کو مدینہ کی طرف بھیجا گیا، ان کو ہجرت کرنی پڑے. الا ان یقولوا ربنا اللہ، اور کس لیے نکالا گیا؟ صرف اس بات پہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. ولولا دفع اللہ، یعنی ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے اللہ ہمارا رب. توحید کی وجہ سے ان کو گھروں سے نکال دیا گیا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ دفع نہ کرتا لوگوں میں سے ایک دوسرے سے، لوگوں کو ایک دوسرے سے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ایک قوم سے دوسری قوم کو دفع نہ کرتے یا ہلاک نہ کرتے یا ان پر حملہ نہ کرواتے یا ان کو تباہ نہ کرواتے یا ان کے اوپر حملہ نہ کرواتے، تو اللہ کہتے ہیں لہدمت صوامع، تو ڈھا دیے جاتے. صوامع کہتے ہیں سیناگوگس کو، یہ جو ہوتے ہیں نا یہودیوں کی عبادت گاہیں. وبیع، اور گرجے، وصلوات ومساجد، عبادت خانے اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جس میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے. یعنی اس سے پتہ چلا کہ جو عبادت گاہیں ہیں ان کو اس طریقے سے گرانا نہیں چاہیے. خاص طور پہ وہ لوگ جو ہیں جو اہل کتاب ہیں، ان کی عبادت گاہوں کو تباہ کر دینا اور اسی طریقے سے ان کے اوپر ایسے کرنا نہیں. ہاں باقی یہ ہے کہ ان کو یہ الگ مسئلہ ہے کہ ان کو بنانے کی اجازت دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، ایک الگ مسئلہ. لیکن اگر کسی کا بنا ہوا ہے اور کچھ لوگ اندر وہاں پہ عبادت کر رہے ہیں، خاص طور پہ اہل کتاب اگر وہ عبادت کر رہے ہیں تو ان کو ڈھا دینا، تباہ و برباد کر دینا، اس طریقے سے ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، تو یہ ایسے نہیں کرنے کی ضرورت. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ جو اس کی مدد کرتا ہے، یعنی اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرتا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت مضبوط ہیں اور غالب ہیں. الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ اگر ہم ان کو زمین میں دسترس دیں، غلبہ دیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ زمین میں خلافت دیں یا اللہ ٹھکانہ دیں زمین میں. اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں. وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور نیکی کے کاموں کا حکم دیں اور برائی کے کاموں سے روکیں. وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ کے لیے تمام کاموں کا انجام ہے، یعنی ہر کام کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے اور اچھے انجامات بھی اللہ کے ہاتھ میں. تو اس سے پتہ چلا کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کو اسٹیبلش کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اسٹیبلش کرنے کے بعد جو اصل کام کرنے والے ہیں، جو اللہ کے تقاضے یہ ہیں خاص طور پہ مسلمان حکمرانوں سے، وہ یہ ہیں کہ جب اللہ ان کو زمین میں غلبہ دیں تو ان کو نماز کا نظام قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا ہے، اور اسی طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. یہ تین بڑے کام، یہ تین بڑی اوبلیگیشنز اور یہ آبجیکٹیوز ہیں اللہ تعالیٰ کی جو اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر تمہیں جھٹلائیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، پس جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے. یعنی اگر یہ کافر آپ کو جھٹلائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا اپنے نبی حضرت نوح کو. وعاد وثمود، قوم عاد نے بھی جھٹلایا اور سمود نے بھی جھٹلایا. وقوم ابراہیم وقوم لوط، قوم ابراہیم نے بھی اپنی حضرت ابراہیم کو جھٹلایا اور قوم لوط نے بھی جھٹلایا. واصحاب مدین، اور اصحاب مدین نے بھی جھٹلایا حضرت شعیب کو. وکذب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا. فاملیت للکافرین، پس میں نے ڈھیل دی کافروں کو. ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. اللہ نے کچھ ڈھیل دی ان کو، لیکن اللہ نے آخرکار ان تمام قوموں کو پکڑ لیا. فکیف کان نکیر، تو کیسا تھا میرا عذاب. فکأی من قریۃ اہلکناها وہی ظالمۃ، کتنی ایسی بستیاں جن کو ہم نے تباہ کر دیا اور وہ ظالم بستیاں تھیں. فہی خاویۃ علی عروشها، وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، یعنی آج ان کی چھتیں جو ہیں وہ گری پڑی ہیں، ملیامیٹ ہو چکی ہیں. وبئر معطلہ، اور ان کے کنویں جو ہیں خشک ہو چکے ہیں، بیکار ہو چکے ہیں. یعنی ان کے جو کنویں ہیں آج آپ دیکھیں ان کے، آج بھی آپ ان کے کھنڈرات کی طرف جائیں، یہ قوم سمود اور قوم عاد کے آج بھی کھنڈرات موجود ہیں. اگر آپ وہاں پہ جا کے ان کے کنویں اور ان کے گھر خشک پڑے، تباہی، چھتیں گھری ہوئی ہیں، اس طریقے سے ان کے کنویں خشک ہوئے پڑے. وقصر مشید، اور ان کے جو محلات ہیں، جو پکے ہوئے محلات ہیں، وہ ویران ہوئے ہیں. جو پکے مضبوط محلات تھے، جو ان کے وہ تھے قلعے تھے، وہ آج کیا ہیں؟ وہ سب کے سب ویران ہوئے پڑے. افلم یسیروا فی الارض، پس کیا نہیں چلتے وہ زمین میں، سیر کرتے زمین میں. فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو ہو جاتے ان کے دل، سمجھنے لگتے، یعنی ان کے دل سمجھ، اگر یہ زمین میں سیر کرتے اور ان سے عبرت حاصل کرتے تو ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں تھوڑا سا اثر ہوتا. او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان سننے لگتے حق کو. فانها لا تعمل الابصار، لیکن اللہ کہتے ہیں اصل حقیقت بات یہ ہے، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولکن تعمل القلوب التي في الصدور، اصل میں دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں. اس سے پتہ چلا کہ دل بھی سینوں میں ہوتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں، اور عقل بھی اور فہم اور فراست جو ہے
وہ انسان کے دل کا اس کے ساتھ تعلق ہو، اور ایسے دل جو انسان کے سینوں میں، بعض علماء کے نزدیک جو ہے بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو عقل اور فراست اور فہم ہے اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، لیکن قرآن مجید کا اگر آپ سارے مطالعہ کریں اور خاص طور پہ ان آیت میں تو اللہ تعالیٰ بار بار دل کی بات کرتے ہیں، اور ایسا دل اللہ کہتے ہیں اللتی فی الصدور، جو سینوں میں، کیونکہ بعض علماء نے کہا یہاں سے مراد دل سے مراد اصل میں دماغ ہے، اس کی توجیحات بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دل سے مراد وہی دل ہے جو سینوں میں، کیونکہ اللہ نے بڑی کلیئرلی یہ بات بتا دی۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ عذاب میں بہت جلدی مانگتے ہیں، عذاب کو جلدی، وہ تم سے جلدی مانگتے ہیں عذاب کو۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 سال کے مانند ہے جو تم گنتے ہو، یعنی تمہاری گنتی کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ جب کسی دن کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر وہ دن اللہ سے مراد، اللہ تعالیٰ کے دن سے مراد ہے یا اس کا تعلق اللہ کے دن سے ہے، تو اللہ کا دن جو ہے وہ ہمارے 1000 سال کے دن، 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، أَمْلَيْتُ لَهَا، میں نے ڈھیل دی ان کو، یعنی اصل میں اللہ نے یہ کیوں بتایا؟ اللہ نے اس لیے بتایا کہ اصل میں کافر کہتے تھے کہ جہنم کا عذاب کیوں نہیں آتا، یعنی اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا، تو اللہ نے کہا یہ میں نے ڈھیل دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی کیلکولیشن کے مطابق تو یہ بہت تھوڑا سا وقت ہے، تمہیں زیادہ لگ رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں، کیونکہ اللہ کے ہاں تو وقت بہت، اس کا جو اسکیل ہے بالکل وہ ڈفرینٹ ہے۔ بعض لوگ ویسے اس سے تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہرحال یہ ایک الگ کہانی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی ایسی بستیاں ہیں کہ میں نے ڈھیل دی ان کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظلم کرنے والے لوگ تھے اس کے رہائشی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، میں نے پکڑا ان کو، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دیجئے اے لوگو، إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تمہارے لیے صرف ایک کھلا ڈرانے والا ہوں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، لَهُم مَغْفِرَةٌ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور بڑا ہی باعزت رزق ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں کہ وہ عاجز کریں، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنمی ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، من رسول، کسی رسول کو، ولا نبی، اور نہ نبی کو، الا اذا تمنا، مگر جب اس نے آرزو کی، القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان نے اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیا۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو بس اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے جو ڈالتا ہے شیطان۔ ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے اپنی آیات کو، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی نبی جو ہے وہ کوئی بات سناتے اپنی قوم کی طرف، کوئی آیات پڑھ کے سناتے، تو جو شیاطین تھے وہ ہمیشہ ان کی آواز کے اندر ایسی باتیں ڈال دیتے کہ کافروں کے ذہن میں کوئی غلط بات آ جاتی، یعنی باقاعدہ وہ آواز، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہوتے، قرآن پڑھ رہے ہوتے یا آیات سنا رہے ہوتے، تو جو شیاطین تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ ان کے کانوں کے اندر، یعنی اس آواز کے اندر ایسی آواز مکس کر دیتے کہ وہ مطلب ہی بدل جاتا اور کافروں کو کوئی اور ہی بات سمجھ آتی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسا انہوں نے جب کام کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ لیکن اس کو خود صاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جو ہے انبیاء جو ہیں ان کے دلوں میں وسوسے ڈالیں تاکہ جو وہی ہے وہ بدل جائے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے محفوظ رکھا، اللہ تعالیٰ جو بھی شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں نبی کے دل میں خاص طور پہ وہ سب صاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں شیاطین جو ہیں ان کے وسوسے خاص طور پہ انبیاء کو ان کا اثر نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ انبیاء نے وحی کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے، اور اگر وحی کے اندر وسوسہ شامل ہو جائے، شیاطین کی باتیں شامل ہو جائیں، تو اللہ معاف کرے وہ پھر وہی نہیں رہتی۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تاکہ وہ بنا دے جو ڈالا شیطان نے ایک آزمائش ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی جو شیطان نے ڈالی باتیں ان کے کانوں میں، اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے اللہ نے اجازت دی شیاطین کو تاکہ جن کے دلوں میں مرض ہیں وہ ان باتوں کو مزید اس کے لیے وہ فتنہ اور آزمائش بن جائے۔ والقاسیۃ قلوبہم، اور ان کے دل سخت ہیں، وان الظالمین لفی شقاق بعید، اور بے شک ظالم وہ بڑی سخت ضد میں ہے، بڑی دور کی ضد میں ہے، بڑی دور کی مخالفت میں ہے۔ ولیعلم الذین اوتوا العلم، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جن کو علم عطا کیا گیا، انہ الحق من ربک، تاکہ کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فیؤمنوا بہ، تو وہ ایمان لے کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کو کیوں محفوظ رکھا، شیاطین کے اس سے شر سے کیوں محفوظ رکھا، فتنوں سے، تاکہ اہل علم کو اس بات پہ یقین ہو جائے کہ یہ باتیں صرف اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہ باتیں اتنی قیمتی اور اتنی اہم باتیں اللہ کی طرف سے ہی ہو سکتی ہیں۔ فتخبت لہ قلوبہم، تو وہ جھک جائیں ان کے لیے ان کے دل، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے ان کے دل جھک جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے رستے کی طرف۔ اس سے پتہ چلا کہ اصل میں انسان کا دل ہوتا ہے، جب انسان کا دل جو ہے وہ جھک جائے تو پھر انسان عمل کرتا ہے، لیکن اگر انسان کا دل نہ جھکے، انسان کو جتنی مرضی باتیں آپ بتا دیں کبھی بھی وہ عمل کی طرف نہیں آتا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور کافر ہمیشہ سے شک میں مبتلا رہیں گے، حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ قیامت اچانک ان پر آ جائے گی۔
قیامت ان کو پکڑ لے گی. او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان کو منحوس دن کا عذاب پکڑ لے گا. الملک یومئذ للہ، بادشاہی اس دن اللہ ہی کے لیے ہوگی. یحکم بینہم، وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، فاولئک لهم عذاب مہین، انہی کے لیے ذلت والا عذاب ہے. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، ثم قتلوا، پھر مارے گئے، او ماتوا، یا مر گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دے گا ایک اچھا رزق جنت میں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا. یاد رکھیے گا رزق کیا ہوتا ہے. رزق سے مراد صرف کھانا نہیں ہوتا. رزق سے مراد ہر وہ چیز جس کے اوپر انسان کی لائف ڈیپینڈ کرتی ہے، انسان کی اچھی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کو رزق کہتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں بیوی کو بھی رزق کہا گیا حدیث میں. تو علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ کہتے ہیں نا ان کے لیے بڑا پاکیزہ رزق ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ان کے لیے صرف کھانے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے جنت میں وعدہ کی ہے وہ سب کا سب ان کے لیے بہت اچھا اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، البتہ وہ ضرور داخل کرے گا ان کو ایسے مقام میں جس کو وہ پسند کریں گے. جنت کے اندر ایسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ ان کو داخل کریں گے جو بڑے پسندیدہ ہوگا ان کے لیے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم والے اور حلم والے، تحمل والے. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ، اور یہ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اور جو ستایا گیا بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اتنا وہ جس نے ذَلِكَ بِمَنْ عَاقَبَ، وہ بندہ جس نے ستایا دشمن کو اتنا جتنا وہ ستایا گیا. ثم بغی علیہ، پھر زیادتی کی گئی اس پر، لینصرنہ اللہ، تو اللہ اس کی مدد کرے گا. یعنی ایک بندے نے اگر کسی پر ظلم کیا، اس بندے کو اختیار ہے کہ وہ اتنا ہی زیادتی اس کے اوپر کر سکتا ہے. لیکن اگر اس سے زیادہ اس نے دوبارہ زیادتی کی ظالم نے، پھر کہتے ہیں اللہ اس کی مدد کریں گے. ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے. ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ ہی ہے، اسی کے لیے ہے جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہے، هو الحق، وہی سچا ہے، وہی حق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور جو اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہی باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ تعالیٰ بہت بلند مرتبے والے ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، کیا نہیں تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں آسمان سے پانی کو. فتصبح الارض مخضرا، تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بہت باریک بین، نہایت مہربان اور خبر رکھنے والا ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے. وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، هو الغنی الحمید، لہو الغنی الحمید، وہی بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا نہیں تم دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا تمہارے لیے جو بھی زمین میں ہے. والفلک، اور اس طریقے سے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. تجری فی البحر بامری، جو اللہ کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے. ویمسک السماء، اور وہ تھامے ہوئے آسمان کو، ان تقع علی الارض، کہ وہ زمین پہ گر جائے. الا باذنہ، مگر اللہ کے حکم سے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والے اور مہربان ہے. یعنی اللہ نے آسمان کو اٹھایا ہوا ہے، یہ آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے. وہو الذی احیاکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے. لکل امۃ جعلنا منسکا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے. ناسکوہم، ناسکوہ، جس کی وہ پابندی کرتے ہیں، جس کی وہ بندگی کرتے ہیں، یعنی جو جس طریقہ عبادت کو وہ اختیار کرتے ہیں. فلا ینازعنک فی الامر، فلا ینازعنک فی الامر، تو نہیں چاہیے کہ وہ جھگڑا کریں اس معاملے میں تمہارے ساتھ. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اب میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ حج تو پہلے بھی فرض تھا، تو مسلمانوں نے جب حج کرنا شروع کیا اور بے شمار گندی چیزیں، جس میں خاص طور پہ وہ ننگا طواف کیا کرتے تھے، اس طرح کی چیزیں انہوں نے نکال دی، اللہ نے منع کر دی. جب انہوں نے منع کی تو انہوں نے اعتراض شروع کر دیا. انہوں نے کہا تم عبادت بھی وہی حج والی کر رہے ہو اور تم نے اپنا حج بنا لیا ہے. تو اللہ نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے، ہر قوم کا اپنا عبادت کا طریقہ ہے اور تمہارے اپنے عبادت کے طریقے ہیں، اور تم آپس میں بھی مختلف طریقے سے عبادتیں کرتے ہو، تو ایک دوسرے سے نہیں جھگڑتے، تو ہم سے کیوں جھگڑ رہے ہو. وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک تم پر سیدھی راہ، بے شک تم ہو سیدھی راہ پر. وَإِن جَادَلُوكَ، اگر وہ تم سے جھگڑا کریں، فَقُلِ اللَّهُ، پس کہہ دیجئے اللہ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ خوب جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو. اللہ يحكم بينكم يوم القيامة، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے قیامت کے دن میں. فيما كنتم فيه تختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے. الم تعلم، کیا نہیں تم جانتے کہ ان اللہ يعلم ما في السماء والارض،
کہ اللہ تعالیٰ ہے جو جانتا ہے جو بھی آسمان اور زمین میں ہے. ان ذالک فی کتاب، وہ سب کچھ کتاب میں موجود ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے. ویعبدون من دون اللہ، اور وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں. ما لم ينزل به سلطانہ، جو نہیں اتاری اس کے لیے کوئی اللہ نے دلیل. وما لیس لهم به علم، اور اس کی جس کا ان کو خود بھی کوئی علم نہیں. وما للظالمین من نصیر، اور نہیں ظالموں کا کوئی مددگار. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہم آیات اپنی نازل کرتے تلاوت کرتے ہیں واضح آیات. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کو چہروں کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ پہچان جاتے ہیں کہ ان کو یہ بات ناپسند لگ رہی ہے، اچھی نہیں لگ رہی. يَكَادُونَ يَسْطُونَ، قریب ہے کہ وہ حملہ کر دیں. بِالَّذِينَ يَتْلُونَ، ان پر جو پڑھتے ہیں ان پر آیات ہماری. یعنی کافروں کو جیسے ہی آپ تلاوت کرتے ہیں ان کو غصہ اتنا چڑھتا ہے، اللہ کہتے ہیں لگتا ایسے ہے کہ ان قریب وہ آپ پر حملہ کرنے لگے ہیں غصے سے. قل، کہہ دیجئے، افأنبئکم، کیا میں تمہیں بتلاؤں، خبر دوں، بشر من ذالکم، اس سے بھی بدترین چیز. وہ کیا ہے؟ النار، وہ آگ ہے. وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا. وبئس المصیر، اور کتنا ہی برا وہ ٹھکانہ ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، بیان کی جاتی ہے تمہارے لیے ایک مثال. فاستمعوا لہ، اس کو تم غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں کسی کو. لن یخلقوا ذبابا، انہوں نے ہرگز نہیں پیدا کیا ایک مکھی کو، وہ مکھی کو بھی نہیں پیدا کر سکتے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، تاکہ اگرچہ وہ سارے مل جائیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یہ سارے بت جو ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اگر مکھی ان سے کوئی کھانے کی چیز لے جائے، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے. سبحان اللہ. ضعف الطالب، کمزور ہے چاہنے والا، والمطلوب، اور جس سے چاہت کی گئی ہے. یعنی جس سے جو ماننے والے ہیں، جو ان خداؤں کی پوجا کرنے والے، وہ بھی کمزور ہیں، اور اسی طریقے سے جو جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ خود بھی کمزور ہیں بہت زیادہ. وہ مکھی سے بھی کچھ چیز واپس نہیں لے سکتے. انسان بھی کچھ مکھی سے واپس نہیں لے سکتا. اگر مکھی کوئی لے کے چلی جائے ان سے، انسان بھی مکھی کو پیدا نہیں کر سکتا، یہ معبود بھی نہیں کر سکتے. ما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں کی جس طرح کی قدر کرنے کا حق تھا. ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ بہت قوت والے اور غالب ہیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتے ہیں اپنے فرشتوں میں سے رسولوں کو، اور لوگوں میں سے بھی چن لیتے ہیں اپنے لوگوں کو. ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے. وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ کی طرف سارے کاموں کا لوٹنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کی راہ میں تم جہاد کرو. حق جہادی، صحیح کوشش کرو. یعنی جیسے کوشش کرنے کا حق ہے، جیسے جہاد کرنے کا حق ہے، ایسے اللہ کی راہ میں جہاد کرو. وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چنا. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تم پر دین میں کوئی تنگی اور مشکل نہیں ڈالی. ملت ابیکم ابراہیم، یہ دین تمہارے باپ ابراہیم کا ہے. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے نام کچھ اور رکھنا شروع کر دیتے ہیں. من قبل، اس سے پہلے. وفی ہذا، اور اس میں، یعنی اس قرآن مجید میں، اس دین میں، اور اس سے پہلے بھی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ ہو جائے رسول تمہارے اوپر نگران یا گواہ. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. فاقیموا الصلاۃ، پس تم قائم کرو نماز کو. وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو. واعتصموا باللہ، اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو. ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے. فنعم المولا، کتنا ہی اچھا وہ مولا ہے. ونعم النصیر، اور کتنا اچھا وہ مددگار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے سورہ مومنون ہے، اس کو بھی ہم کوئی 5-6 منٹ ہیں، ہم 5 منٹ میں جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیتے ہیں. اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. والذین هم، اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں کی صفات بیان کر رہے ہیں. پہلے کیا کامیاب لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ نمازی ہیں، اور ایسی عام نماز پڑھنے والے نہیں، کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے کچھ ایسے نمازی بھی ہیں جن کے لیے ہلاکت ہے، تباہی، بربادی. اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو جلدی پڑھتے ہیں اور ان میں غفلت برتتے ہیں. یہاں پہ وہ لوگ جو نمازی، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغو کام جو ہے نا، فضول کام، ان سے اعراض کرنے والے ہیں. فوکسڈ ہیں اپنی زندگی کے اندر، بھلائی کے کاموں میں ٹائم بھی لگاتے ہیں اور فضول کاموں کے اندر سے اعراض کرتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم، سوائے اپنے بیویوں کے. او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی کنیزوں کے، یعنی جو ان کی لونڈیاں ہیں ان کے علاوہ. فانہم غیر ملومین، بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلک، پس اس کے علاوہ کسی نے کوئی رستہ تلاش کیا،
یعنی کوئی بندہ جس نے لذت کا اس کے علاوہ، یعنی ایک بیویوں کے علاوہ اور اسی طریقے سے اپنی لونڈیوں کے علاوہ کوئی اور لذت کا رستہ تیار کیا، تلاش کیا کس نے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ، اور وہ جو اپنی امانتوں کو، وَعَهْدِهِمْ راعون، اور اپنے عہد و پیمان کو، راعون ان کی رعایت کرنے والے ہیں، یعنی اپنی امانتوں کا خیال رکھنے والے ہیں اور اپنے کمٹمنٹس، اپنے وعدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی ہیں جنت کے وارث۔ الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِین، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا چنی ہوئی مٹی سے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے مضبوط جگہ میں نطفہ ٹھہرایا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے نطفے کو ایک جمع ہوا خون بنایا۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے جمے ہوئے خون کو بوٹی کی شکل دی، گوشت کی شکل دی۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس بوٹی سے ہڈیاں پیدا کی، پھر ہم نے پیدا کی بوٹیوں سے ہڈیاں۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اسی طریقے سے ہم نے اس کو ایک نئی صورت دے کے کھڑا کر دیا۔ یعنی اللہ نے پورا پروسیس بتایا کہ سب سے پہلے مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے انسان پیدا ہوا، پھر کیا ہوا، نطفہ تھا، ایک پانی کا قطرہ تھا، وہ ماں کے رحم میں تھا۔ اس کے بعد وہ پانی کا قطرہ کیا بنا، ایک جمع ہوا خون کس میں کنورٹ ہوا، ایک گوشت کی بوٹی، چھوٹی سی گوشت کا ٹکڑا، اور گوشت کے ٹکڑے سے اللہ نے کیا، ہڈیاں پیدا کی، اور پھر انہی ہڈیوں کے اوپر اللہ نے مزید گوشت پہنا دیا، جس طریقے سے ایک لباس پہناتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پھر اس طریقے سے ہم نے تمہیں شکل و صورت دے کے ایک انسان بنا کے کھڑا کر دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت بابرکت والا ہے اللہ اور بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تم سب کو مارنے والے ہیں، تم سب اس کے بعد مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر یقیناً قیامت کے دن تم سب کو اللہ تعالیٰ تم اٹھائے گا، تم اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، اور ہم نے پیدا کیا تمہارے اوپر، سبع طرائق، 7 آسمان، 7 رستے، یعنی 7 آسمان ہیں اور ان 7 آسمانوں کے رستے ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور نہیں ہم غافل اپنی پیدائش سے، اپنی مخلوق سے ہم غافل نہیں ہیں، ہمیں اپنی مخلوق کی ایک ایک چیز کے بارے میں بتائے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمانوں سے اتارا پانی، بِقَدَرٍ، اندازے کے ساتھ، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرایا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اس پانی کے لے جانے پر بھی قادر ہیں، یعنی اللہ چاہے تو یہ پانی ختم کر دے اور پھر اللہ کی مخلوق دنیا میں سروائیو نہ کر سکے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، پھر ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے باغات، من نخیل، کھجوروں کے، وعناب، اور انگوروں کے، لکم فیہا فواکہ، تمہارے لیے اس میں پھل ہیں، کثیرۃ، بہت سے، ومنہا تاکلون، اور تم ان میں سے کھاتے بھی ہو، وشجرۃ تخرج من طور سینا، اور درخت جو طور سینا سے نکلتا ہے، زیتون کا درخت۔ اصل میں طور سینا میں جو اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے پیچھے سے، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو وہ درخت تھا جہاں سے آواز آئی، آگے اس کا ذکر آئے گا۔ جس درخت سے آواز آئی تھی اصل میں اللہ کہتے ہیں وہ بڑا بابرکت درخت تھا، اور وہ کون سا درخت تھا، وہ زیتون کا درخت تھا۔ آگے اللہ اس کا بتا دیں، اللہ کہتے ہیں تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، وہ اگتا ہے تیل اور سالن لیے ہوئے ہے کھانے والوں کے لیے، یعنی وہ جو درخت ہے زیتون کا، اس میں سے تیل تم نکالتے ہو، اسے تیل آپ کو ملتا ہے اور سالن آپ بناتے ہو۔ تو صحابی کا باقاعدہ ایک قول ہے، صحابی مجھے نام بھول گیا ان کا، وہ کہا کرتے تھے کہ تم زیتون کا جو تیل ہے اس کو استعمال کرو اور اس کو سالن میں ڈالو، یہ بہت شفا، اللہ نے بڑا بابرکت اللہ نے پودا بنایا، تو بڑا اس میں شفا بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے جانوروں میں اللہ نے عبرت بنائی ہے، غور و فکر کا مقام ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، اللہ تعالیٰ دودھ پلاتے ہیں نا جانوروں کے پیٹوں سے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان میں فائدے ہیں، کثیرۃ، بہت سے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان کو تم کھاتے بھی ہو، جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو، ان سے گوشت بھی کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ، اور ان پر اور کچھ کشتیوں پر، تحملون، تم سوار بھی کیے جاتے ہو، جانوروں پر نہ صرف تم ان کو کھاتے ہو بس ان پر سوار بھی ہوتے ہو اور کشتیوں پہ بھی سوار ہوتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے یقیناً بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو انہوں نے کہا میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم ڈرتے نہیں؟ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، ان کے قوم کے سرداروں نے جو خاص طور پہ کافر سردار تھے، انہوں نے کیا کہا، مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے۔ یعنی سب سے پہلا آرگیومنٹ ان کا کیا ہوتا ہے، یہ انسان ہے بھائی، یہ کوئی خاص بات بندہ کیسے، یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تم پر کوئی فضیلت مل جائے، اس کو یعنی تم پر اوپر ہو جائے، تمہیں کوئی اسٹیٹس مل جائے، تم سے اوپر ہو جائے۔ ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، اگر اللہ چاہتا تو اتارتا فرشتے،
ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ہم نے اپنے پہلے باپ دادا سے یہ کبھی نہیں سنا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ رسول اللہ نے بھیجنا ہوتا اللہ کوئی رسول بھیجتے، اور ہمارے باپ دادا نے کبھی ایسی کوئی بات ہی نہیں کی جس طرح کہ یہ باتیں کر رہے ہیں. ان هو الا رجل به جنہ، اصل میں یہ ایک انسان ہے جس کو جنون آ گیا، پاگل ہو گیا الیاذ باللہ. فتربصوا به، تم انتظار کرو، حتی حین، کچھ مدت تک، کچھ ٹائم میں انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا، خود بخود ختم ہو جائے گا یہ معاملہ. قال رب انصرنی بما کذبون، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب میری مدد کیجئے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے مجھے جھٹلایا. فاوحینا الیہ، پس ہم نے وحی کی ان کو، ان اصنع الفلک، کہ وہ کشتی تم بناؤ، باعیننا ووحینا، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کی گائیڈنس میں. فاذا جاء امرنا، پس جب ہمارا حکم آ گیا، عذاب آ گیا، وفارت تنور، اور تنور ابلنے لگا، جیسے میں نے کہا نا ایک چشمہ ابلنے لگا، تو اس میں رکھ، اس میں من کل زوجین اثنین، ہر قسم کے جوڑوں میں سے دو، یعنی ہر قسم کا جو جوڑا، ہر جانور جو ہے اس میں سے دو جو ہے، ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ، اس کو اس میں سوار کر کشتی میں. وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس میں سوار کر دے. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں پر جن پر حکم پہلے سے لکھا جا چکا ہے، یعنی جن کے بارے میں طے کر دیا گیا کہ اللہ نے ان کو ہلاک کرنا ہے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ آپ مجھ سے بات کریں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا. آپ نے کوئی سفارش نہیں کرنی ظالموں کے بارے میں. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق کیے جانے والے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، پس جب تم بیٹھ جاؤ تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں، علی الفلک، کشتی پر، فقل الحمد للہ، پس اللہ کی تعریف بیان کرو کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی نجانا من القوم الظالمین، جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی. وقل ربی انزلنی منزلا مبارکا، اور یہ بھی آپ کہیے، یہ بھی دعا کریں، اے میرے رب مجھے اتار ایسی بابرکت جگہ پر اتارنا، اے اللہ مجھے بابرکت جگہ پہ اتار. وانت خیر المنزلین، اور تو بہترین اتارنے والا ہے. یعنی جب کشتی تیار ہو گئے، سوار ہو گئے، تو کہا اللہ تعالیٰ اس کشتی کو ایسی جگہ پہ اتارنا جو بڑی بابرکت جگہ ہے، اور تو بہترین اتارنے والا ہے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، وان کنا لمبتلین، اور بے شک ہم آزمائش کرنے والے ہیں. ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد دوسرے قوموں کو، دوسرے گروہوں کو. فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ، ایک اور قوم کو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک اور قوم آئی، اور ہم نے ان میں رسول بھیجے، اور اس رسول نے وہی بات کی، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں. وقال الملأ من قومه الذین کفروا، اور کہا سرداروں کے ان کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا، ظاہر ہے کافروں نے، پھر سرداروں نے وہی باتیں کی. وکذبوا بلقاء الآخرۃ، اور ہماری جو آخرت کی جو ملاقات ہے اس کو جھٹلایا. وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت دی. مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے. يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو وہ بھی یہی کھاتا ہے. وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور جو تم پیتے ہو یہ بھی وہی پیتا ہے، یعنی انسان ہے، کھاتا پیتا ہے تمہاری طرح کا. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم پیچھے لگ گئے اور تم نے بات مانی ایسے بندے کی جو تمہاری طرح کا کھاتا پیتا ہے، تمہاری طرح کا انسان ہے، تو تم تو پھر خسارے میں ہو، تم نے تو بہت فضول کام کیا، گھاٹے والا کام کیا. اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، کیا وہ وعدہ دیتا ہے تمہیں کہ جب تم مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا، اور مٹی ہو جاؤ گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں تمہاری ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، انکم مخرجون، کہ تم دوبارہ نکالے جاؤ گے. یعنی یہ تم سے ایسی باتیں کرتا ہے، عجیب و غریب باتیں کرتا ہے کہ جب تم ختم ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا. ہیہاتا ہیہاتا، بہت دور ہے، یعنی امپاسبل ہے. لما توعدون، وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یہ جو تم سے وعدے کر رہا ہے، یہ سب کچھ امپاسبل، ممکن ہی نہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بے شک یہ دنیا کی زندگی ہے، یہی تو دنیا کی زندگی، بس سب کچھ یہی ہے. نموت و نحیا، اسی میں ہم مرتے ہیں اور اسی میں ہم جیتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہم اٹھائے جانے والے. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا، یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس پر ایمان نہیں لانے والے. قال رب انصرنی بما كذبون، اس رسول نے کہا کہ اے میرے رب میری مدد فرما ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے مجھے جھٹلایا. قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت جلد وہ ضرور رہ جائیں گے پچھتانے والے، ندامت نادم. فاخذتهم الصیحۃ مشرکین، پھر پکڑا اس کو ایک دھماکے نے، حق بالحق، حق کے ساتھ. فاخذتهم الصیحۃ بالحق، پھر پکڑا اس کو، پھر انہیں پکڑا الصیحۃ، ایک دھماکے نے، چیخ نے، بالحق، حق کے ساتھ. فجعلناهم غثاء، پھر ہم نے ان کو بنا دیا کوڑا کرکٹ، یعنی بالکل ختم چیز، فضول چیز بنا دیا. فبعدا للقوم الظالمین، پس دوری ہے ظالم قوم کے لیے. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد بہت سی دوسری امتیں بھی. تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ اپنا مکمل کرتے ہیں. اس کے بعد یہاں سے آیت نمبر 43 سے ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے کل. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.